اللهم لك الحمد كله وعلى نبيك الصلاة والسلام كله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله الآية صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أن العزة تحت ظلال السيوف أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم۔ الہدایہ انسٹیٹیوٹ کے بانیان، خدمت گزاران، اساتذہ اور طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داعی قرآن، ممتاز مذہبی اسکالر، نوجوان اسکالرز میں میرے پسندیدہ ترین میرے بھائی محترم ڈاکٹر انجینئر فیضان حسن صاحب، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ حکم کیا انہوں نے، میں کئی حوالوں سے ان کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں۔ اس جو سب سے بڑی چیز ہے کہ یوتھ، ہماری نوجوان نسل ان کے ساتھ اور ہمارے پروفیشنلز وابستہ ہیں۔ اللہ رب العزت ان سے دین کا بہت کام لیں گے انشاءاللہ۔ مجھے جو عنوان سپرد کیا گیا ہے اس کی دو تین حیثیتیں ہیں۔ ایک ہے کہ تحقیقی مقالہ یا ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کو، اس پر جو محاضرات ہیں وہ پیش کیے جائیں۔ ایک یہ ہے کہ جو عنوان میرا لکھا ہوا ہے اس پوسٹ میں وہ تھوڑا سا تقریری انداز کا عنوان ہے۔ ماحول طلباء کا ہے تو ظاہر بات ہے یہاں تقریر جھاڑ کے چلے جانا، جو ہوا میں تحلیل ہو جائے، جذبات سے کھیلنا، صرف وہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور گاڑی قسم کی تحقیق اور ریسرچ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ میں بھی درمیانہ درجہ اختیار کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میدانوں کے اندر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غزوات ہیں اس پہ کچھ ہم طائرانہ تبصرہ کریں گے، جو ہماری تعلیم کا بھی حصہ ہو، ہمارا ایمان بھی اس سے تازہ ہو۔ یہ دین اس دھرتی پہ آیا، نافذ و غالب بھی ہوا، بعض حیثیتوں سے آج بھی غالب ہے۔ سیاسی اعتبار سے اگرچہ اہل دین مغلوب ہیں لیکن علمی غلبہ آج بھی دین اسلام کو ہے۔ جو محکم اللہ رب العزت کے فرامین ہمارے پاس ہیں اس سے باقی دنیا محروم ہے۔ علمی طور پہ بحمداللہ ہم آج بھی غالب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ اور اس کے مقاصد پر لکھا ہوا تھا، کسی اور بزرگ کو یہ عنوان دیا گیا ہے، آپ سن چکے ہوں گے، بعثت کے مقاصد۔ جو سب سے بنیادی مقصد تھا، جو تمام مقاصد کا خلاصہ ہے، وہ تھا اس دھرتی پر اللہ کے پیغام کو پہنچانا اور اس کو نافذ کرنا، غالب کرنا۔ جو بھی میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت کی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہدا اور دین حق دے کر اپنے پیغمبر کو اللہ نے بھیجا دنیا میں۔ آگے اللہ رب العزت نے مقصد بھی بیان فرما دیا، کیوں بھیجا؟ لے یظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیں، نافذ کر دیں۔ یہاں پر لفظ ہے لیظہرہ،
اظہار کہتے ہیں غلبے کو، لیقتل کا لفظ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے، اس لیے بھیجا مار دھاڑ کر کے سب کو قتل کر دیں اور ختم کر دیں، یہ نہیں اللہ نے نازل فرمایا۔ نزول کیا ہے آیت کا؟ لے یظہر، مطلب کافر اگر کافر رہنا چاہتا ہے، وہ ایک حقیقت ہے، اسے ہم مانیں گے، تسلیم کریں گے، اور رہے گا، ہماری ریاست میں رہے گا۔ لیظہر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اوپر نہیں رہے گا، وہ نیچے رہے گا، وہ گردن اکڑا کر نہیں رہے گا، جھکا کر رہے گا، وہ ورلڈ آرڈر نہیں چلائے گا، اس کے تابع ہوگا۔ ورلڈ آرڈر غلبہ اور اوپر دین اسلام ہوگا۔ کافروں کو ختم کرنے کا قتل کر کے کہیں بھی حکم نہیں ہے۔ کافر اگر ہماری ریاست میں ہمارے اصولوں کے تحت رہنا چاہتا ہے تو ہمارا غلبہ ہو گیا، وہ رہے، وہ عین حقیقت ہے، ہم ان کے معبد کی حفاظت کریں گے، رینوویٹ کر کے دیں گے ان کو سرکاری خرچ سے، اور ان کو مکمل جان و مال کا تحفظ دیں گے۔ دین اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت غلبے کے لیے ہوئی ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ معنی مفہوم سمجھا ہوا ہے جہاد کا، قتال فی سبیل اللہ کا، کہ کافر جہاں مل جائے اس کو بس مار دو، بم پھوڑ دو۔ جتنا مجھے جہاد کا عنوان دیا گیا ہے، جتنا جہاد اہم ہے اتنا حساس بھی ہے، اور یاد رکھیے گا جہاد اگر دینی اصولوں پہ نہ پرکھا جائے تو اس سے بڑا واقعتاً فساد کوئی نہیں۔ یہ تو گردنیں اڑا، اسلحہ، عسکریت، ملیٹنسی، یہ ایک نشہ ہے۔ میں 5 منٹ کے لیے پسٹل پکڑا دوں اس نوجوان کو، یہ 5 منٹ کے بعد منی فرعون ہو جائے گا، بڑے والا نہ بھی ہو، وہ تو چلا گیا۔ اس کی اپنی ایک، اب پچھلے دنوں ہمارے چیف صاحب نے، چیف آف آرمی سٹاف نے علماء مشائخ کانفرنس بلائی، تو ہم بھی تھے اس میں۔ اچھا، وہ گفتگو جب کر رہے تھے تو ان کا بھی حافظ قرآن ہے، تو ان کا بھی مکہ فضا میں آتا تھا، تھوڑا تھوڑا پرویز مشرف کے دور کی ٹچ آتا تھا، تو ساتھی تبصرہ کر رہے تھے یار وہ بھی ہے۔ میں نے کہا یار ملیٹنسی ہے، اسلحہ ہے، اور اسلحے کی ہر چیز کی اپنی اپنی تاثیر ہوتی ہے، بعض شربت ٹھنڈے ہوتے ہیں، بعض چیزیں گرم ہوتی ہیں، یہ اسلحہ گرم ہے، اسلحے کے ساتھ مکہ فرض ہے، وہ پاورفل آرمی کا چیف ہے بھائی، وہ مکہ نہ لہرائے تو اور کیا کرے؟ جب اسلحہ تھما دیا جاتا ہے کسی کو اور وہ مجاہد فی سبیل اللہ کا زوم لے کے باہر نکلتا ہے تو اس کے گمراہ ہونے کے بڑے چانسز ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا جہاد کے ساتھ یہ المیہ برتا جا رہا ہے اس وقت کہ اس کا مس یوز اس کے صحیح یوز سے زیادہ ہو رہا ہے، صحیح استعمال سے اس کا مس یوز زیادہ ہو رہا ہے۔ خلافت کے نام پہ اہل اسلام کو ذبح کیا جا رہا ہے عالمی لیول پہ۔ میرے اشارے جن لوگوں کی طرف ہیں آپ سمجھتے رہیں گے، یعنی ان لوگوں کے، ان خارجیوں کے عقائد و نظریات سن کر آپ حیران ہوں گے۔ ان کے ساتھ جیلوں میں رہنے والے لوگوں نے آ کر بتایا کہ یہ جو عالمی لیول پہ قتل عام کر کے اور امریکہ والی خلافت لانے کے خارجی لوگ ہیں اور جہاد کے نام کو یوز کر رہے ہیں اس وقت، یہ یوتھ کو سمجھنا لازم ہے جو انٹرنیٹ سے وابستہ ہے۔ جہاد کے نام پہ کہیں گمراہ نہ ہو جائیے گا خدا رو، چونکہ آپ اپنے بند کمرے کے اندر جہاد کا بھی، میں اب پاورفل جہاد بیان کروں گا، آپ کے جذبات بھڑکیں گے، تو یہ نہ ہو کہ وہ میراثی نا، مفتی طارق مسعود مجھے کہتے ہیں تو خشک بات کرتا ہے، کبھی ہنسنے والی بھی کیا کرتا، گھوڑی پہ چڑھا تو پرلی طرف گر گیا۔ اس نے پوچھا ماما یہ کی ہوا؟ انہوں نے کہا جی بہتا چڑھی گیا۔ تو میں نے کہا جہاد سے پہلے میں یہ وضاحت لازمی کر دوں کہ بہتا نا آپ چڑھ جائیے گا۔ تو دوسری طرف خارجیت ہے، فتنے ہی فتنے ہیں جو جہاد کو مس یوز کر رہے ہیں۔ حقیقی جہاد پہ امت آ نہیں رہی، اور 2 نمبر جہاد کے نام پر فساد فی الارض وہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ تو یہ جہاد کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اپنے اس کو اپناتے نہیں، اور جو اپناتے ہیں وہ آگے گزر جاتے ہیں۔ یہ احتیاط لازم ہے۔
یہ تمہیدن میں عرض کر رہا تھا لیظہرا کا لفظ نازل ہوا ہے ہمارے لیے کہ دین کو غالب کرنا ہے. کفار رہیں گے. اللہ کرے کہ فیضان بھائی وہ وقت اس ملت کو پھر نصیب ہو. ہماری فقہ کی کتابوں کے اندر ایک جزی لکھی ہوئی ہے بڑی عجیب سی، غلبہ اسلام کی بات ہو رہی ہے، جہاد اس کے لیے ہے، حضور بھی اس کے لیے مبعوث ہوئے. پتہ نہیں وہ کتاب اس زمانے میں لکھی گئی در منصور، جس زمانے میں جہاد غالب تھا اس زمانے کی کتاب ہوگی، اس کے مسائل بتاتے ہیں. اس میں ایک جزی لکھی ہوئی ہے کہ عامل کہتے ہیں جو زکوٰۃ وصول کرتا ہو، یا جزیہ وہ آفیسر جس کے ذمے ہو کہ کفار سے جزیہ لینا ہے اور مسلمانوں سے زکوٰۃ کلیکٹ کرنی ہے اور بیت المال میں جمع کروانی ہے، اس کو عامل بولتے تھے. عامل جب کسی کافروں کی بستی میں جائے اور جزیہ لے رہا ہو تو کفار کو جزیہ جمع کرواتے وقت احترام دے، عزت دے. جی برادر تشریف لائیں، ٹھیک ہے، اوکے، تھینک یو. اگر کوئی کافر ایسا ہے جو آکڑ میں رہتا ہے، اس کے اندر ابھی بھی کفر کی گردن اس کی جھکی نہیں ہے اہل اسلام کے سامنے، آکڑ میں رہتا ہے، تو اس کی تذلیل کرے، وصولی جزیہ میں اس کی تذلیل کرے. اس کو ایک کنارے میں کھڑا رکھے، لیتا ہوں تو اسے کھڑا ہوا، اسلام کے سامنے اس کی اکڑی ہوئی گردن جھک جائے. سوچتا ہوں وہ کون سا سنہری دور ہوگا جب اسلام اتنا غالب اور نافذ تھا. اللہ کرے کہ وہ بہاریں مالک ہم کو پھر بھی دکھائے اس دھرتی میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 23 برس ڈپٹی کے ملے، تقدیر نے دیے. 23 برس میں ایک بچہ پیدا ہو کے بمشکل یونیورسٹی کو کمپلیٹ کر پاتا ہے. کوئی لمبا چوڑا ٹائم پیریڈ نہیں ہے یہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دیر میں لا الہ الا اللہ صرف متعارف ہی نہیں کروایا، بلکہ دنیا کے اوپر براہ راست غالب کیا، یا غالب کرنے کے انتظامات کمپلیٹ کر کے فردوس اعلیٰ میں تشریف لے گئے. یہ میرا لفظ سنیے گا، غالب کرنے کے انتظامات کر دیے. ابو بکر پیدا کر دیا، عمر نام کا بندہ کھڑا کر دیا، عثمان غنی نام کا بندہ تیار کر لیا، مولا علی شیر خدا جیسی ہستی کو تیار کر لیا، امیر معاویہ کو ریڈی کر دیا اور تشریف لے گئے. ان کے ہاتھوں میں باغ ڈور سنبھال دی اور انہوں نے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا کام دنیا میں غلبہ اسلام کا مکمل کر دیا، کمپلیٹ کر دیا. اور یاد رکھیے رسالت بھی غلبہ اسلام کے لیے ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ کی بھی سب سے بڑی غرض غلبہ اسلام ہے. اللہ کی دھرتی پہ اللہ کا بھیجا ہوا نظام بطور سپریم لا نافذ ہو جائے، یہ مقصد وحید ہے تمام انبیاء کی آمد کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا. قرآن پاک میں ایک 2 مقامات ہیں انسان کی وجہ تخلیق بیان کی گئی ہے. بظاہر وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے نظر آتے ہیں، اور ہم ایک کو لیتے ہیں تو اسی کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اور دوسرے کو لیتے ہیں تو دوسرے لوگ اسی کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. تطبیق ہمیں نہیں آ رہی ہے. میں نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ ایک آیت کہتی ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میرے سجدے کرتا رہے، میری تسبیحاں کرتا رہے، سجدے میں پڑا رہے. اور ایک آیت کہتی ہے میں نے اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے. اب یابدون تابدون نابدو، اس میں عاجزی ہے، تذلل ہے، سجدہ ہے، گرنا ہے، اور اللہ کا خلیفہ ہونا اعزاز ہے. اب سوال ہے کہ میں خلیفہ ہوں یا عاجزی اور تذلل کے لیے سجدے میں پڑے رہنے کے لیے ہوں؟ وہاں بھی صریح آیت ہے اور وہاں بھی صریح آیت ہے. میں خلیفہ بنا رہا ہوں، فرشتوں کو اللہ فرما رہے ہیں، اور ادھر اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے انسان اور جن کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ عبادت کے لیے. تو یہ مسئلہ حل کیا ہے امام الہند امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ کلاسز ہیں دین اسلام کی، وہ کلاسز پڑھ لیں ساری کی ساری، ہر مسلمان کو وہ اپنانی ہے. وہ ساری کی ساری جب بندہ اپنا لے گا تو وہ اللہ لیعبدون پہ بھی کھڑا ہوگا اور وہ خلیفہ بھی بن کے کھڑا ہوگا. ان میں سب سے پہلی چیز ہے تأمین، ایمان لانا ہے.
ہر بندے کو. اس کے بعد تعمیل ہے، اعمال صالحہ، ایمان اور اعمال. اس کے بعد یہ نعمت اب میرے پاس آ گئی ہے، اس کی تبلیغ ہے، اسے لے کے بڑھنا ہے اوروں کی طرف. پھر تبلیغ میں آئے گی رکاوٹ، بندے نہیں جانے دیں گے دین اسلام کو، آگے غالب نہیں ہونے دیں گے، تو اس کے لیے تقتیل ہے، قتال فی سبیل اللہ. اب تقتیل کے نتیجے میں اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تم تقتیل کر ڈالو گے، بیچ میں تصوف و سلوک کا بھی ذکر امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لیکن میں مختصر کر رہا ہوں. تقتیل کے نتیجے میں جب امت کھڑی ہو جائے گی اس مقام پہ آ کر، تو پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں زمین کے اندر خلیفہ بنا دوں گا. اب بندہ شروع کہاں سے ہوا؟ اللہ لے یا بدعون سے، اور جا کے ٹھہرا کہاں؟ نتیجہ کیا نکلا؟ خلیفہ بن گیا. یہ 5-6 چیزیں ہمیں اپنے اندر جمع کرنی ہے. ان میں سے 3 کو اپنا کے باقیوں کا انکار کرنا. آج کل ایک عجیب ڈبیٹ چلتی ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ جو کام ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، بستر اٹھاؤ اور دعوت و تبلیغ پہ چلو اور لمیٹڈ، بس یہی کام ہے. اور کچھ لوگ جو ذوق و شوق رکھتے ہیں غلبہ اسلام کا اور اس طرح کے سورس اپناتے ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ بستر اٹھانے والے تو ہیں ہی فارغ، یہ تو کھاتے ہیں پیتے ہیں مسجد میں سوتے ہیں، 4 بندوں کو کہہ دیتے ہیں اور نماز پڑھو. اب یہ دونوں حضرات کی تصحیح ہو گئی ہے کہ بھی اس کی کلاس الگ ہے، وہ تعمیل اور تبلیغ کے سٹیج پہ ابھی گھوم رہا ہے. اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ تقتیل کے سٹیج پر آ گئے ہو تو کلاسیں الگ الگ ہیں. اب یہ مانا تو نہیں ہے کسی کا 8ویں کلاس میں پڑھنے کا وہ 5ویں والے کو کہے تو بیکاری ہے، چھوٹے بچے کو بھئی وہ بھی ایک دن ادھر ہی آئے گا، اس کی رفتار بھی ادھر ہی ہے. اب یہ کلاسز اگر سمجھ لی جائیں نا تو یہ ایسے ہے جیسے نا آپ جبرن سنیار کو کہیں جی تو معمار والے آلات استعمال کی نہیں کرتا، تیسی، کانڈی، ہتھوڑا، کھینٹی. اب سنیار زیورات بنائے تیسی کانڈی کے ساتھ، ہتھوڑے کے ساتھ، وہ اس نوجوان کی اہلیہ کے زیورات تو نہیں بنایا، کسی بھینس کے بنا سکے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی ایسے معمار کو کہے کہ برادر تو کو چھوٹی چھوٹی سوئیاں اور چھوٹی چھوٹی مشینری سنیار والے کیوں نہیں یوز کرتا؟ بھائی ادھر بستر ہی جچتا ہے، اس کو ریمنڈ ہی جچتا ہے، اس کو لوٹا ہی جچتا ہے. وہ اس کلاس کا بندہ ہے اور دین کا کام کر رہا ہے، اس کو دعا دو. اور ادھر تجھے یہ جچتا ہے، تیرے پاس ہے، تجھے اللہ نے اس سٹیج پہ کھڑا کیا ہے. یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ہیں، یہ تعارضات ایک دوسرے سے نہیں ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فریضہ غلبہ اسلام، غلبہ دین علی الارض لیظہرہ علی الدین کلی، تمام ادیان پر دین کو غالب کرنے کا فریضہ ادا کرنے کے لیے 23 برسوں میں سے 13 برس مکہ مکرمہ میں صرف دعوت کے گزار چکے. اب رہ گئے اللہ کی طرف سے دیے ہوئے وقت کے مطابق 10 سال، اور اب ٹائم اور کم ہو گیا، 23 برسوں میں سے 10 سال رہ گئے. آپ مدینہ تشریف لے آئے. اب مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے 3 کام کیے. اب چونکہ ریاست قائم ہونے والی تھی، ایک اچھے کمیونٹی سینٹر کی ضرورت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی. پھر معاشرتی مسئلہ، اپنا معاشی مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ جو مہاجر ہیں یہ کیا کریں گے، اب کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے. یہ انصار کی روٹیوں پہ بیٹھ گئے تو ان کی بھی روٹیاں ختم، دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم فرما دی ان کے بیچ، اور مہاجروں کو حکم دیا کہ آپ بھی اپنے بھائیوں کا ہاتھ بٹاؤ. 1 سال کے بعد وہ اس کا بھائی بن گیا، اس کا بھائی بن گیا، وہ ایک بھائی کی بجائے 2 بھائی کمانے والے ہو جائیں، معاملہ حل ہو گیا. اور تیسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی طور پر مدینہ منورہ میں مختلف اقوام بستی، 7 قسم کے لوگ مدینہ منورہ میں تھے، تو ان کو جوڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ نامی معاہدہ فرما لیا، اور اس میں یہود کو بھی پرو لیا، جو سب سے شرارتی قوم اس روئے زمین پر ہر دور میں رہی ہے. ان کو بھی پرو دیا اور ان کو بھی پابند فرما دیا. یہ 3 کام کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر سے اللہ رب العزت نے بھی اذن جہاد نازل فرما لیا. پہلے اذن آیا، پھر حکم آیا،
پھر وجوب آیا، اور جہاد کی مختلف حیثیتیں ہیں. میں جہاد کے بارے میں 4-5 بحثیں ہیں وہ شارٹ کر رہا ہوں، وہ کبھی کسی اور موقع پر. جہاد فرض کب ہوتا ہے، جہاد کے فرض ہونے کی شرائط کیا ہیں، جہاد میں ریاست کا کردار کیا ہے، ریاست جہاد چھوڑ دے تو پھر کیا عوام الناس کو یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. تو یہ بڑی ضروری باتیں ہیں. ویسے آج کل کے ہمارے یوتھ کو یہ آنی چاہیے. ہمارا یوتھ پھسل رہا ہے، ریاست دشمنی ذہنوں میں آ جاتی ہے، انٹرنیٹ پہ وابستہ ہو جاتا ہے کسی داعشی کے ساتھ، کسی خارجی کے ساتھ، وہ زہر بھر دیتے ہیں. میں ایک جملہ چھوڑ گیا ہوں، میں نے داعشیوں کو خارجی کہا ہے، مجھے معاف کیجیے گا، ایک جملہ چھوڑ گیا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جن کا نظریہ یہ ہے کہ امام کعبہ بھی کافر اور واجب القتل ہے. اور ان کے ساتھ جیلوں میں رہنے والے دوستوں نے بتایا، براہ راست بتلایا ہے کہ یہ کہتے ہیں شیخ تقی عثمانی مرتد، اور بڑے تمام شیوخ کا نام لیتے ہیں، اور ان کلمہ گو کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی نہ صرف تکفیر کرتے ہیں بلکہ ان کی زوجات کو لونڈی بنانے کے قائل ہیں، اور آپس میں کھلے عام یہ مذاقوں میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں تک کہ عثمانی کی کڑی نو میں لونڈی بنانا جب ہم فتح پائیں گے. تو کیا یہ لوگ علیہ السلام ہو سکتے ہیں؟ جہاد کے نام پہ یوتھ کو ان لوگوں سے بچانا بھی لازم ہے. بیچ میں یہ بات مجھ سے رہ گئی تھی، آپ کو سنانے والا تھا، رہ گئی تھی، تو اس لیے میں ان نوجوانوں کو کور رکھوں گا کہ اعتدال، جہاں پر کٹ مرنے کا مزہ آئے، اللہ راضی، اللہ کا رسول راضی، اور ساتھ پلس آپ کی ریاست اسلام دین مضبوط ہو تو جان بھی دے دینی چاہیے. ایک دوست میرے پاس بیٹھے تھے، پچھلا جمعہ پڑھنے آئے، تو وہ ایک سیاسی پارٹی کے ہیں، تو وہ سیاسی پارٹی زیر عتاب ہے، اس کی ایم پی ہیں، وہ منتخب ہیں. میں نے کہا یار پریس کانفرنس کر، عذرائے مزاح میں نے کہا، ٹھوک دے. میں نے کہا کیا ہے؟ کہتا ہے مر جاؤں گا سلسلہ نہیں کروں گا، مر جاؤں گا نہیں کروں گا. میں نے کہا یار یہ جملہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہوتا ہے، اس کے لیڈر کا میں نے نام لیا، اس کے لیے یہ جملہ نہیں ہوتا یار، یہ آج ہے کل نہیں ہوگا، ظاہر تو کہیں اور کھڑا ہوگا. یہ ہستی ہے جس کے لیے بندہ کہتا ہے مر مٹوں گا، اور کٹتا ہوا، ٹکڑے ہوتا ہوا، مٹتا ہوا اچھا بھی لگتا ہے. مٹتا تھوڑی ہے، وہ بیج بن کے زمین میں جاتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں 100 بندے اگا دیتا ہے. شہداء کی تو برکات ہوتی ہیں. بھئی یہ نظریہ بنا لو کہ کٹ مرنا ہے تو صرف کس کے لیے؟ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے. یہ جو میں نے اپنی آرمی کے کچھ افسران کے سامنے یہ گزارش بھی کی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے یہ جملہ بولا جاتا ہے، اور وہ خود بھی بولتے ہیں عرض وطن کے لیے پہ قربان ہو گیا، عرض وطن کے نام پہ کٹ گیا. میں نے کہا یہ شرکی ہے جملہ ہے بندگان خدا. کسی میرے جیسے مولوی کی 5 منٹ کی سپیچ رکھ دو اپنی کسی اسمبلی میں، پریڈ میں، ان کی تصحیح نیت تو کروا دیں نا. ایک اسلامی ملک کی فوج ہے اور وہ کہہ سکتی ہے کہ اسلام کے لیے کٹ مرا، زمین کے ٹکڑوں کے لیے کٹ مرنے کے لیے جان نہیں بنی ہے. زمین کے ٹکڑے آج تیرے پاس ہیں، کل میرے پاس ہیں، پرسوں وہاں یہودی کھڑا ہوگا، چوتھ کو عیسائی کھڑا ہوگا. یہ کون سی بات؟ مادر وطن اور وطن کے حوالے سے بھی بہت زیادہ مبالغے پائے جاتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے. مبالغے ہیں بہت زیادہ. خیر میری بحث دوسری طرف جا رہی ہے. مر مٹنے کے لیے اعلاء کلمت اللہ اونلی، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. جب مدینہ منورہ مستحکم ہو گیا، ان 3 اقدامات کے ساتھ مواخات ہو گیا، مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی، سینٹر بن گیا. یاد رکھو اہل اسلام کو کام کرنے کے لیے ایک اپنا ادارہ، ایک کمیونٹی سینٹر وہ لازم ہے. آج کل میں فیضان بھائی سے نا جب بھی ملتا ہوں، میرا ایک ہی ان سے مطالبہ چل رہا ہے، آپ کے ساتھ یوتھ وابستہ ہے، ایک مستحکم قسم کے ادارے کی بنیاد رکھیں، آپ کی اور آپ کے سامعین کی. ہم تو قبروں میں ہوں گے، نسلیں فائدہ اٹھائیں گی، اور قیامت تک نیکیوں کا ڈبو کھل جائے گا. اچھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد از ہجرت سب سے پہلے 3 اقدامات میں سے، اور پھر ان 3 میں سب سے پہلا کون سا ہے؟ مسجد نبوی ہے. ان 3 میں سب سے پہلا مرکز کا قیام ہے. اور مسجد یاد رکھیے سجدوں کے لیے نہیں ہوتی ہے،
مسجد اپنے محلے کی جائے شورا ہے، مسجد کے ساتھ دینی ادارہ ہونا لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صفہ مسجد نبی کے اندر تھا، اسی صفہ کے فضلاء ہی تھے جنہوں نے 4 دانگ عالم دین کی دھاک بٹھا دی تھی، وہیں پڑھنے والے لوگ ہی تو تھے صحابہ کرام۔ ان کو معمولی مت سمجھیے گا، یہ جگہ ٹھیک ہے، جس بھائی نے عطیہ کی ہے اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے، لیکن ہمارا کام بڑا ہے، تدریس کا میدان بڑا ہے، اور ان کا تو بہت بڑا ہے۔ مجھے ان کے بارے میں بہت زیادہ خوش فہمی کا شکار ہوں، اور میری خوش فہمی جو ہے وہ مجھے یقین ہے کہ 100% درست ہے انشاءاللہ۔ ان کے بارے میں نے خواب بھی دیکھا ہے، وہ نہ آپ کو سناؤں گا نہ ان کو سناؤں گا۔ تو وہ میں نے آج بیٹھے تھے ہم تو تنہا ہوئے، تو زبان پہ آتا میں نے روکا بڑی مشکل سے۔ اچھا ان کو تو یہ بھی نہیں بتایا دیکھا ہے آپ کو چلو یہ تو بتا دیا کہ ان کے بارے میں نے خواب بھی دیکھا، چونکہ خوابوں پر کسی چیز کی بنیاد رکھنے کے ہم قائل نہیں، ہم پختہ عقیدوں والے لوگ ہیں۔ بہرحال خواب تائیدات الہی کا مظہر تو ہو سکتی ہے نا، البتہ خوابوں پہ بنیاد ہی رکھ ڈالیں اور سارا کچھ کر ڈالیں، یہ پختہ چیزیں، پائیدار چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب سے اللہ ہماری استعداد و صلاحیت کے مطابق دین کا کام لے لے۔ جب میرے آقا مطمئن ہو گئے، مرکز بن گیا، یہود ایک رسی میں بندھ گئے، مدینہ میں چاپکلشیں دبا دیں جو ممکنہ تھیں، اور صحابہ کرام کی معیشت کا مسئلہ بھی تقریباً حل فرما دیا، تو سب سے پہلا کام اوپر سے اذن جہاد آیا، اور پھر فرضیت جہاد آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ صحابہ کرام کی تشکیلیں فرمانی شروع کر دی، اور وہ تشکیلیں خالص جہادی تشکیلیں تھیں۔ اچھا ایک لفظ ہے جہاد فی سبیل اللہ، ایک لفظ ہے قتال فی سبیل اللہ۔ قتال خاص ہے، جہاد عام ہے، یعنی جہاد قتال کو بھی کہتے ہیں، دیگر جد و جہد کو بھی کہتے ہیں۔ قتال جو ہے نا وہ صرف لڑائی والے جہاد کے حصے کو کہتے ہیں، قتال پر جہاد جو قتال ایک خصوصی شعبے کا نام ہے۔ جہاد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی ہے، جہاد تو آپ سب دینی جد و جہد کر رہے ہیں، جہاد کے حصے دار ہیں۔ نفس کے ساتھ جو جہاد کرتا ہے، صبح صبح میرا نوجوان بیٹا اٹھتا ہے اور مسجد جاتا ہے اپنے نفس کو کوستا ہوا، اور رات کو لیٹ سویا، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، یوں انگلیاں گھماتا رہا، 2 بج گئے، تو جب یہ صبح اٹھتا ہے تو یہ بڑا جہاد کرتا ہے، انٹرنیٹ والا ڈبل جہاد کرتا ہے۔ یہ سب جہاد ہے، لیکن اس جہاد کا ایک مخصوص شعبہ قتال۔ اب وہ دور شروع ہو رہا ہے، مدنی دور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی اذن جہاد آیا تو سرایا روانہ کرنا شروع کر دیے۔ سرایا سریہ کی جمع ہے، سریہ اس مہم کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تشکیل فرمائیں اور خود نہ جائیں، جنگ ہو یا نہ ہو، یہ جنگی مہم نہیں ہے۔ ایک کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا ایک گروہ بھیجا، بس جاؤ چکر لگا کے آ جاؤ، اسلحہ پہنو اور چکر لگا کے آ جاؤ، نہ کوئی ہدف ہے، نہ ٹارگٹ ہے، نہ جنگ ہونی ہے، نہ جنگ کے ارادے سے خروج ہے۔ اس کے مقصد ہوتے تھے، ایک مقصد یہ تھا کہ ارد گرد کے قبائل آپ کو دیکھیں گے تو اسلام کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، کوئی سامنے آئے گا تو اس کو دعوت ہو جائے گی۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ شام سے، دمشق سے کی منڈی سے جو قافلے جا رہے ہیں مکہ کی طرف، مشرکین مکہ کے، ان کو بھی یہ خبردار ہو جائیں گے کہ یہاں بیچ میں مسلمانوں کی پوری ریاست پڑتی ہے ہمیں، تو وہ ایز اے ریاست ان کے ذہنوں کے اندر کھٹکا لگا رہے گا، ہمارا وجود ان کے سامنے آ جائے گا۔ تو کچھ سریات ایسے تھے جو جنگ کے لیے بھی تھے، اور جس میں حضور خود تشریف لے جاتے تھے، اس کو ہماری اصطلاح فقہ میں غزوہ کہتے ہیں۔ غزوات کی تعداد 27 ہے، اور سریات کی مختلف تعدادیں 47 والا قول ہمارے اکثر سیرت نگاروں نے لیا ہے، اور کل 86 بھی بنائے، کل 74 بھی بنائے غزوات و سرایا ملا کر۔ اچھا یہ تعداد کا اختلاف نہیں ہے، بسا اوقات یہ ہوتا تھا کہ ایک جگہ جانا ہے، راستے میں 3 مہمیں چھوٹی چھوٹی اور پڑ گئیں، تو بعض مورخین سیرت نگاروں نے ان 3 کو الگ الگ نام دے دیے اور فہرست میں ان کو الگ سے نمبرنگ دے دی، تو تعداد بڑھ گئی۔ بعض نے بیچ والے 3 نہیں گنے، تو تعداد کیا ہو گئی؟
شارٹ لسٹ ہو گئی. تو اس وجہ سے ہے. یہ نہ کہیے گا کہ حضور کی جنگیں اور صحابہ کی یہ جو مہمیں تھیں، فوجی مہمات، ان کی تعداد ہی مسلمانوں کو پوری نہیں. ادھر کہتے ہیں سیرت محفوظ ہے. بھائی سیرت محفوظ ہے، ہم بعض ڈبل چیزوں کو ایک گن رہے ہیں اور بعض ان کو الگ الگ نمبرنگ دے رہے ہیں اس وجہ سے. اچھا، سیرت کی کتابوں میں جن جن چیزوں میں بھی اختلاف ہے اس میں یہی وجوہات کار فرما ہوتی ہیں. تو اب آپ فتح مکہ ہے اور اس کے ساتھ حنین ہے اور اس کے ساتھ طائف ہے، یہ تینوں جنگیں ایسے لین میں ہوئی ہیں. میں ان کا آگے تذکرہ کرنے والا ہوں. تو حنین بیچ میں اتفاقی جنگ ہے. کچھ لوگ گنتے کس کو ہیں؟ فتح مکہ کو غزوات میں شمار کرتے ہیں اور طائف کو کرتے ہیں. حنین تو بیچ کے اندر بنو حوازن ایسے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اٹیک کر دیا انہوں نے مسلمانوں پہ، چھوٹی سی جنگ میں بدل گیا تھا. تو بعض اس کو مستقل غزوے کا نام دے دیتے ہیں اور بعض کیا کہتے ہیں، اس کو نام نہیں دیتے، نمبر نہیں لگاتے ہیں. فتح مکہ اور اس کے بعد کیا گنتے ہیں؟ غزوہ طائف. خیر، یہ وجہ ہے. تو 47 سریات اور غزوات کتنے؟ 27. یہ ٹوٹل کتنے بن گئے؟ 74. مشہور قول کے مطابق جو سیرت نگاروں نے دیا ہے. اچھا، جو احباب حضور کے غزوات، ہر غزوے کے بارے میں 3-4 چیزیں جاننا ضروری ہے. اس کی نمبرنگ، یہ کتنے نمبر کا ہے. نمبر 2 غزوہ کا نام. نمبر 3 کیوں ہوا، کب ہوا، کہاں ہوا، کیا ہوا. کیا ہوا کے نیچے پھر 2 سوال آئیں گے. ہمارے ساتھ کیا ہوا، دشمن کے ساتھ کیا ہوا، اس کے کتنے مرے، ہمارے کتنے جنت میں گئے، شہید ہوئے. تو یہ رحمت اللہ عالمین میں سید سلمان منصور پوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے 6 صفحات میں تو یہ ذائچہ بنا کر یہ تفصیل کے ساتھ لکھ لی. ان کی نا موبائل فوٹو شاٹ لے کے وہ اپنی جیب میں رکھ لیں، جب بھی ضرورت پڑے اس سلسلے میں کوئی بھی کوئز آ جائے، یہ کوئز چل رہی ہیں نا، تو آپ کو مکمل ڈیٹا 6 پیجز کی پکچر لینے سے ہی دستیاب آ جائے گا. اور ویسے بھی یہ رحمت اللہ علیہ وہ کتاب ہے جو شروع سے آخر تک عشق میں ڈوب کے اس کا مطالعہ کرتا ہے. یہ عجیب دعویٰ ہے، کر دیتا ہوں، چلو کسی کو نصیب ہو جائے. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ضرور نصیب ہوگی. حضرت منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے جس طرح عشق میں ڈوب کے اس کتاب کو لکھا ہے، اس کا اکثر حصہ حرم شریف میں لکھا گیا، استخارے کے ساتھ لکھا گیا. اللہ اکبر. ان کی سورہ یوسف کی تفسیر ہے ایک چھوٹی سی، منصور پوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی. کیا ہی وہ تفسیر ہے، وہ تو انہوں نے بیٹھ کے حرم میں بیٹھ کے لکھی ہے ساری. تو کمال کی شخصیت تھی ہمارے برے صغیر میں یہ گزرے. اللہ رب العزت ان کو غریق رحمت کرے. دوسری بات یہ کہ یہ جو قرآن اکیڈمی والوں کا اور فیضان بھائی کا، تنظیم کے ساتھیوں کا جو مزاج ہے نا، یا رفع یدین والے ہیں، بغیر رفع یدین والے ہیں، انگوٹھا چومنے والے ہیں، ہم مولوی لوگ اس مزاج کو ترس رہے ہیں. یقین جانیے، فرقہ واریت سے پاک. یوں کرنے والے کو بری نگاہ سے کوئی نہ دیکھے، یوں کرنے والے کو بھی بری نگاہ سے کوئی نہ دیکھے، جو نہیں کرتا اس کو بھی بری نگاہ سے. اس وسیع ظرفی اور وسیع قلبی کو ہم مولوی لوگ ترستے ہیں. ہماری مسجدوں کے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے فلانا ایتھے داخل نہ ہوئے بھائی. مطلب یہ لفظ نہیں لکھے ہوتے، کوئی نہ کوئی نشانی ایسی ضرور لکھی ہوتی. یہ عجیب فرقہ واریت ایک ایسی لعنت ہم میں آن پڑی. قاضی سلمان رحمۃ اللہ علیہ جن کی میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، یہ 2 جلدوں میں، ایک ہی جلد میں بھی 2 جلدیں پرنٹڈ ہیں، اس کی لے سکتے ہیں. تو یہ قاضی سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید سلمان ندوی کے ساتھ اکٹھے دارالتشریف میں بھی رہے. یہ عامل بالحدیث تھے، رفع یدین بھی کرتے تھے، آمین بالجہر بھی کہتے تھے. محبت اتنی تھی کہ ایک دن ایک صف میں اکٹھے نماز پڑھنے کی نوبت آئی کئی سالوں بعد. وہاں سید سلمان ندوی فرماتے ہیں مجھے پتا چلا یہ آمین بالجہر کی حدیث پہ عمل کرتے ہیں. لیکن ہو رہا ہے عمل، کوئی اعتراض نہیں ہے، ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقلید نہیں کرتے تھے، بالفاظ دیگر میں یہ کہوں. بہرحال ان کی جو کتاب میں نے بتائی ہے اس کو ضرور لیجیے گا. باقی تو آپ کے پاس سیرت میں ذخیرہ ہوگا. وہاں پر سارے غزوات و سرایا آئے ہوئے ہیں. تو 27 غزوات ہیں. میں سارے سرایا بیان نہیں کر سکتا، نہ تو آپ کو نام یاد رہنا ہے، مجھے بھی موبائل نکال کے نہ اس کا سہارا لینا پڑے گا، نہ مجھے حفظ ہوں گے. تو
ٹھیک یہی ہے کہ ان کی تعداد بتا دی جائے، اور اکثر سرایا میں لڑائی ہوئی نہیں، چند ایک میں ہوئی ہے، اور غزوات جو 27 ہیں اس میں بھی صرف 9 میں جنگ ہوئی ہے، 9 غزوات میں جنگ ہوئی ہے، اور چند میں تکڑی جنگ ہوئی ہے، میں ان کا ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا غزوہ اسلام کے لیے عظیم فتح، حق و باطل کی پہلی مسلح کشاکش اور فوجی مہم اور زبردست نتیجے پر منتج ہوئی، اس کا نام غزوہ بدر ہے۔ یہ 2 ہجری کو ہوا ہے، آج اس کا ذکر ہوگا۔ رسول اللہ میدان جہاد میں، اور میدان جہاد میں سے بھی میدان بدر، سبحان اللہ، ایمان تازہ ہوگا۔ اس سے اگلے سال احد کے میدان میں، یہ رمضان ہے، اگلے سال شوال میں، یعنی 13 مہینے بعد، کہاں ہوا؟ مدینہ منورہ کے اوپر اٹیک ہو رہا تھا تو مدینہ منورہ کے ایک کنارے پہ احد پہاڑ کے نیچے غزوہ احد ہوا۔ یہ غزوہ ہمارے لیے اسباق سے بھرا ہوا ہے، وہ ایمان سے بھرا ہوا ہے اور یہ اسباق سے بھرا ہوا ہے۔ قرآنی تبصرہ بھی دونوں پر ایسے ہی ہے۔ ایسے لگتا ہے بدر کا قصہ اللہ اس طرح اتار رہے ہیں تبصرہ بدر پہ کہ ہمارا ایمان فوکس ہے، اور احد کا تذکرہ صحابہ کرام کا جس انداز میں قرآن کرتا ہے، لگتا یہ ہے کہ یہاں اللہ ہمیں سبق سکھانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں کئی رکوعات پر یہ سلسلہ مشتمل ہے۔ اور تیسرا بڑا غزوہ اس کے بعد جو ہوا، وہ اس دور کی ملحمہ کبریٰ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، جنگ عظیم کہہ سکتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف مکہ والوں کی طرف سے آخری اٹیک تھا وہ، اور اس وقت پورا عرب اتحاد بنا، نیٹو اتحاد، اس کو عربی میں احزاب کہتے ہیں۔ غزوے کا نام بھی غزوہ احزاب ہے، اس پر تو اللہ نے تبصرے کے لیے پوری سورت نازل فرمائی ہے، سورہ احزاب۔ اسے خندق بھی کہتے ہیں، اسی میں خندق کھودی گئی تھی۔ تو مشرکین مکہ کی طرف سے، جو مکہ سے دشمن آ کے حملہ کرتا تھا، یہ 3 بڑے غزوے، ان کا آج سرسری ذکر ہوگا۔ کون کون سے؟ سن بھی ساتھ بتائیں۔ ہجرت کا دوسرا سال، احد تیسرا سال، خندق نہیں، چھٹا نہیں، 5واں سال، اور اس کے بعد ہوا غزوہ خیبر 5ویں سال میں، اس میں بھی بڑے اسباق ہیں۔ اب میں پتہ نہیں ٹائم کتنا ہوگا، ان غزوات پر تبصرہ کتنا کر سکوں گا، وہ آپ کو دیکھا، آپ کی صحت طبیعت کو دیکھتا رہوں گا، تو بولنے والے کو بسا اوقات لطف آ رہا ہوتا ہے، آپ سننے والوں کا نا خلوص پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ آپ میں کوئی نہ کوئی مخلص بندہ ضرور بیٹھا ہوا ہے، میرا دل لگ رہا ہے کہ میں بولتا چاہوں، کوئی نہ کوئی دانہ ایسا ہے آپ میں جو سارے ہی ہیں۔ اچھا سارے ہیں، مطلب میرے جیسے بھی ہوتے ہیں نا بھائی، سارے ہی ہوں گے یقینا، اس نظام کا یہی تقاضا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اہم ترین غزوہ ہوتا ہے فتح مکہ، اس کو نام ہی غزوہ مکہ کی بجائے فتح مکہ ہے۔ فتح مکہ سے ملحقہ 2 غزوے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ آ گئے ہیں، طائف والوں کی بھی خبر لے لیں۔ طائف جاتے ہوئے رستے میں حنین میں اٹیک ہو گیا، اس کا نام غزوہ حنین ہے، پھر غزوہ طائف ہے۔ یہ تینوں بالترتیب ہیں، اکٹھے ایک ہی سفر میں، مکہ، حنین اور غزوہ طائف۔ پھر واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری سال، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بھی کچھ بڑھاپے کے اثرات آنے لگے تھے، اس وقت کی تاریخ کا سب سے لمبے سفر والا غزوہ تبوک پیش آیا۔ 62-63 سال کی عمر میں حضور نے سفر فرمایا، اور صحابہ زخمی، تھکے ہارے، اور سفر کتنا تھا؟ 1 مہینہ جانے کا، 1 مہینہ آنے کا، 2 مہینے تو صرف راستے کے ہیں، اور وہ شام کے بارڈر میں تبوک۔ تو یہ 9 غزوات ہیں جن میں لڑائیاں ہوئی ہیں۔ پھر 9 کو بھی میں کمپلیٹلی بیان کر پاؤں گا کہ نہیں، بدر سے شروع کرتے ہیں، جہاں تک اللہ نے توفیق دے دی تو وہاں تک چلیں گے۔ غزوہ بدر سن 2 ہجری کیوں ہوا؟ یہ ریزن بھی پڑھنا لازم ہے، مزیدار ہے۔ کب ہوا ہے یہ تو آپ کو پتہ چل گیا، کب ہوا جی؟ اس میں تو آپ میرے بھی استاد ہیں، یاد ہو گئے نا۔ اچھا، کیوں ہوا؟ اور پھر کیوں ہوا کے بعد دوسرا نمبر کس چیز کا ہے؟ کیا ہوا؟ کیا ہوا میں پھر جانے بین کے ساتھ کیا ہوا؟ کسی بھی غزوے کے لیے 3 سوال حل کر لیں، کب ہوا، کیوں ہوا، کیا ہوا، آپ اس غزوے کے ماہر ہو گئے۔ تو میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کرام کی تشکیلات شروع فرما دی، فوجی دستوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلحہ پہنا کر بھیجتے تھے۔ ہمراہ الاسد کا ایک سریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا، اس سے پہلے ابوا کا ہوا، بوات کا ہوا، یہ مختلف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مکہ والوں نے ایک بہت بڑا کاروان، قافلہ تجارتی شام بھیجا ہے، اور وہ تجارتی قافلہ مکے پہنچے گا، اس کا جتنا منافع ہے تمام تاجروں نے، اہل مکہ نے طے کر لیا کہ وہ سارا مسلمانوں کے خلاف جنگ میں استعمال کریں گے۔ قافلہ مدینے جائے گا، تجارت چیزیں بیچے گا، آمدنی ہوگی، اس سے جنگ ہوگی۔ یہ 4-5 کام ہونے کے بعد اٹیک ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تشکیل فرما دی کہ جاؤ، یہاں ایک شاعر کا شعر بڑا فیٹا آ رہا ہے، مگس کو باغ میں جانے نہ دیجیو ورنہ ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ مگس جائے گی، مکھی جائے گی باغ میں، یہ شہد بنائے گی، اس کے لیے اس کو چھتے کی ضرورت ہوگی، چھتا بنائے گی، شکاری آئے گا، شہد نچوڑے گا، وہ چھتے سے موم بتی بنائے گا، وہاں پروانہ آئے گا، وہ مارا جائے گا۔ لہذا مگس کو باغ میں، یہ عبقریت رسول۔ پہلا درس بدر یہ دے رہا ہے کہ تمہارے سربراہ کو، تمہارے آرمی چیف کو، تمہاری مملکت کی اسلامی ریاست کے سربراہ کو کفر کی بڑھتی ہوئی طاقت کے اندیشے بھی مٹا دینے چاہیے۔ عبقریت میرے نبی میدان جہاد میں سب سے پہلا سبق یہ دے رہے ہیں، سب سے پہلا درس یہی دے رہے ہیں کہ کفر کی ممکنہ بڑھتی طاقت کو روک لگا دو، وہیں پہ بس۔ کفر غالب ہوگا تو یہی ہوگا جو اسرائیل میں ہو رہا ہے، اس کی طاقت کو بڑھنے ہی نہ دو۔ اب الٹ ہو رہا ہے، پچھلے 500 سال سے الٹ ہو رہا ہے، اسلام کی طاقت کو نہیں بڑھنے دیا جاتا، چونکہ غالب وہ ہیں، ہم مغلوب ہیں، ہمارا سٹیج ان کے پاس چلا گیا۔ 14 صدیوں میں، پہلے 800 سال میرے پاس تھے، اب چند صدیوں سے وہ ہیں۔ جب 800 سال میرے پاس تھے، اس وقت سندھ دیبل کے ساحل سے ایک ہندو لڑکی، میرے بدنام ترین کہ وہ ظالم تھا، گورنر کو خط لکھتی ہے، بدنام ترین کہ وہ ظالم تھا، اور میرے مسلمان اس کو گالیاں دیتے ہیں۔ میرا گیا گزرا گورنر، لڑکی کون ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا قافلہ تھا، وہ مسلمانوں کا قافلہ نہیں تھا، ہندو بچی نے سنا کہ انصاف پسند بھی ہمارے قرب و جوار میں، عرب میں، عراق عرب میں رہتے ہیں، اس نے محض اس تعارف پہ حجاج کو خط لکھا، اور حجاج نے اپنا نیا نویلا داماد دلہا میدان میں اتار دی۔ جب میرا غلبہ تھا، ہندو کی بچی ہزاروں میل تک محفوظ، اس کی عزتیں محفوظ کرنے کے لیے میرا نو بیاتا دولہا چلا آتا تھا۔ جب کفر کا غلبہ ہے، اسی کراچی دیبل کے سیل سے میری بہن آفیہ کو اٹھا کر لے گئے۔ یہ تقابل کر کے دیکھ لیں، میرے 800 سال بھی دھرتی کے سامنے کھلے ہوئے ہیں، ان کے یہ والے سال بھی سامنے دھرتی کے کھلے ہوئے ہیں۔ مجھے تو یہ بھی حکم نہیں ہے کہ میدان جہاد کے اندر ہنگامی حالت میں اونٹ پہ اگر وہ ایک بندے کو اٹھا سکتا ہے تو 2 بٹھا لوں۔ جانور کو بھی تحفظ دیتا ہے میرا مذہب۔ اور یاد رکھیے، دنیا میں جتنے بھی اس وقت دنیا کے اندر تہذیبیں ہیں، جتنے بھی اہل تہذیب لوگ ہیں، ان کے کلچر مشہور ہوئے ہیں، دین اسلام کا مقابلہ یہ کیا کریں گے؟ دین اسلام تو دوران جنگ جانوروں کو بھی حقوق دیتا ہے، اور یہ انسانوں کے لیے بھی قانون جو بنائے ہوئے ہیں انسانی حقوق کے، ان کو بھی اٹھا دیتے ہیں، جسے کیا کہتے ہیں، ایمرجنسی نافذ کر دیتے ہیں۔ قانون ختم، بھائی مار دھاڑ کرو، عزتیں لوٹو، برباد کرو۔ اللہ کرے یہ جو ہمارے ساتھ ایک بڑی سازش ہے کہ ہمارے مسلمان کو احساس کمتری میں مبتلا کر دیا گیا کہ مسلمان جو ہیں وہ شدت پسند اور دہشت گرد ہوتے ہیں۔ آنکھیں کھول کے مسلمان دیکھے کہ دہشت گرد حقیقی معنوں کے اندر کون ہے، دہشت گرد حقیقی معنوں میں کون ہے۔ میری بہن آفیہ نے ان کا کیا کیا تھا؟ ریڈلی مریم جو بنی ہے، وہ افغانستان میں ایک اسلامی ملک کے اندر جاسوس بن کے آئی تھی، آج وہ مسلمان ہوئے بیٹھی ہے نقاب پہن کے۔ یہ میرا کردار ہے
کہتی ہے میں بڑی حیران ہوئی کہ میں قیدی ہو گئی ہوں، اب یہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا کریں گے. تو کہتے ایسے آتے تھے، نگاہیں جھکی ہوئی، مجھے دیکھتے بھی نہیں تھے، اور ترجمان لے آتے. وہ کہتا بہن سسٹر ناشتے میں کیا کھاؤ گی؟ کہتے کملے بولے میں ان کو پتہ ہے کمانڈو ہوں، جاسوسی کی نیت سے صافی بنی ہوئی ہوں، یہ لوگ میری مرضی کا کھانا لائے، میں بریڈ کھا رہی ہوں تو اس بنا کے ملائی بھی کھا رہی ہوں، مکھن بھی. تو میں نے کھڑکی سے دیکھا کہ وہ جو نگاہیں جھکا کے مجھ سے پوچھنے آیا تھا نا، وہ رات کے سکے ٹکڑے قہوے میں بھگو رہا ہے. یہ کل بھی میں تھا اور آج بھی. اسلام کا جب بھی غلبہ آئے گا تو رب کی قسم دھرتی پہ انصاف آئے گا. کفر کا جب بھی غلبہ آئے گا، اس پر میں رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ دھرتی میں ظلم آئے گا، جبر آئے گا. اب 4 سال کے بچے کا جنازہ واپس کیا، اس میں بم ایڈ کر کے دیے. ان بیچاروں نے، ماں نے جنازہ باپ نے ایسے اٹھایا ہوا ہے، بم پھٹ گیا چھوٹے بچے کی ڈیڈ باڈیوں میں. اور یہ کیا ہے؟ نہیں یہ یورپ میں بڑا انصاف ہے جی، وہ بڑے سافٹ لوگ ہیں، بڑے اخلاق والے ہیں جی، بڑے نرم لوگ ہیں جی، یہود و نصارہ کی تعریفیں کرتے جی. ہرن گزر رہی تھی، ٹریفک جام کا ہو گئی، انہوں نے اس کو گزرنے دی. مچھلی کے پیٹ میں سے سوئی نکال لی جی، کامیاب آپریشن کیا. میرا 60,000 بچہ خاک و خون میں تڑپا دیا، انسان کا بچہ، آدم کا بیٹا، بغیر کسی جرم کے. یہ تو تازہ جنگ ہے. اس سے ماضی میں آپ چلے جائیں، فاسفورس پھینک دیتے ہیں، ہڈیاں گلا دیتی ہے. اور مجھے یہ اجازت نہیں ہے کہ اگر 10 کفار بیٹھے ہیں، 10 کفار میں سے 2 لڑنے والے ہیں، 8 لڑنے والے نہیں ہیں، مجھے شریعت وہاں بلاسٹنگ کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتی. ہیں سارے کافر، کچھ حربی ہیں، کچھ غیر حربی ہیں. ان غیر حربی کو منہ پہ میں حربیوں کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. اور یہ کہیں بھی ایمرجنسی نافذ کر کے یہ قانون رفع نہیں ہوتا. مجھے لاس آتا رہے، پتا ہے یہ حربی مجھے مارنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، نقصان ہوتا رہے، میری شریعت اجازت نہیں دیتی. یہ امن کی فاختائیں اور یہ سب ڈرامے اللہ پاک کرے گی ہمیں حقیقت سمجھ آ جائے. اچھا میں عرض کر رہا تھا، غزوہ بدر پہلا کام اسلامی ریاست کا وہ عبقریت ہے. عبقریت میں 2 چیزیں ہیں، جنگی بیدار مغزی اور جنگی بہادری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 2 خوبیاں آپ نے رسول اللہ رحمت اللہ العالمین ہیں. اس پہ 4 جمعے کسی خطیب کے سنے ہوں گے، ساری زندگی یہی سنتے رہے. عبقریت رسول بھی کسی سے سنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میدان جنگ میں بہادری اور میدان جنگ میں مہارت اور بیدار مغزی. یہ سیرت کا حصہ کون اپنائے گا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان المؤمنین لیسوا بالمتنعمین، مومن جو ہوتے ہیں وہ ناز و نعمت میں پلنے والے نہیں ہوتے، سخت جان ہوتے ہیں. منعمین ہوتے ہیں مومنین، منعمین، اللہ کی نعمتیں ان کے پاس. V8 ہے بھائی، 4 کنال میں گھر ہے، بھی ہو سکتا ہے مومن، اللہ اور اضافہ کرے. متنعمین کا مطلب ہے ان سہولیات کا اتنا دل دادا ہو جانا، اتنا دل ان میں ایک رسیہ ہو جانا ان کا کہ اس کے بغیر زندہ ہی نہ رہ سکے. تکلف نعمتوں کا دیوانہ ہونا. تنعم باب تفاعل کا خاصا ہے نا، تکلف، اس والا ترجمہ کریں. بالمتنعمین نہیں ہوتے، منعمین ہو سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنا کام کسی کو نہیں بتایا. ایک دفعہ گھوڑے پہ تشریف فرماتے، آپ کا کوڑا گر گیا، حضور گھوڑے سے خود نیچے اترے اور کوڑا اٹھائے. کتنے صحابہ دوڑ کے آئے ہوں گے اس وقت. نہیں، سیکھیے گا، مومن سخت جان ہوتا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ زین میں پاؤں رکھ کے سوار نہیں ہوتے تھے، گھوڑے کے برابر کھڑے ہوتے، اپنی ہتھیلی پیٹھ پہ رکھتے اور جمپ مار کے چھلانگ لگا کے گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے. آگے نہیں چاس کدے گھوڑا پھاڑ کے نکال کے تو دیکھیے، تھوڑا یہ گھوڑا ہے شر نہ کرتے، یہ بڑا اوکھا کام ہے بھائی. اس کے لیے جان چاہیے، جان. اور جس دن حضرت فاروق اعظم آخری حج کر کے بوڑھے تھے، آئے چھلانگ لگائی نا گھوڑے پہ، بیٹھ نہیں سکے. اسی دن ہی دعا کر دی، اللہ
اپنے حبیب کے شہر میں آپ موت ہی دے دیں. یہ ناز و نعمتیں اور یہ نخرے مخرے، اے سی ہے اس میں سو، لیکن اسے مجبوری مت سمجھو. اور تھوڑا سا پریکٹس بھی کیا، جم بھی، اے سی پہ سونے والا جم ضرور جائے، 2 گھنٹے اپنے آپ کو پسینہ ضرور نکالے، تاکہ یہ عادت جو ہے نا خراب نہ کر دے. آپ دوڑ لگا لو، جمپنگ کر لو، کچھ کر لو. مومنین سخت جان ہوتے ہیں. اب قریت رسول کا، سیرت رسول کا یہ تقاضا ہے. مدینے میں ایک مرتبہ خوفناک دھماکہ ہوا اور آگ کی بھی ایسے آگ بھی ایک کنارے سے نا دکھائی دی. صحابہ ڈر گئے. بشری تقاضا ہے ڈرنا، یہ ذہن میں رکھیے گا. بہت لوگ صحابہ کرام کے ڈر کو تعبیر کرتے ہیں بزدلی سے اور پتہ نہیں بکواسات. بشری تقاضا ہے. موسیٰ علیہ السلام سانپ کو دیکھ کے ڈر گئے. اب موسیٰ علیہ السلام سے بہادر کون ہوگا؟ بشری چیزیں ہوتی ہیں. پورا مدینہ ہل گیا، خوفناک آواز تھی وہ. تو دھڑام دی آواز آوے نا، آپ سے آدھے تو گر جائیں گے نا، وہ بزدل نہیں ہوں گے. ایک صاحب اسٹیج پہ کہہ رہے تھے، وہ آپ نے کلپ دیکھا ہوگا، ڈرتا ورتا نہیں ہوں، اس کا مائک پھٹ گیا، اپنے آگے لگا. پھر کیا ہوا؟ وہ میرے بیٹے نو توحید کا انتقال ہوا رمضان میں، وہ والا کلپ مجھے دکھا کے بہت ہنساتے تھے. میں ڈرتا مرتا نہیں ہوں، ڈرام گرتا ہے وہ صاحب کو مائک پھٹنے سے. خیر یہ بشری چیزیں ہیں. دھماکہ ہوا اور آواز بھی آئی اور آگ بھی نظر آئی. صحابہ کہتے ہیں ہم 2 4 5 اسلحہ، ڈانگ، سوٹا تلاش کر کے گئے. جب گئے تو ہم نے دیکھا رسول اللہ سب سے پہلے اکیلے اور خالی ہاتھ پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے وہاں پہنچے ہوئے ہیں، تنہا ہیں اور خالی ہاتھ ہیں. بہادری عبقریت کا ایک جز، اور بیدار مغزی دوسرا جز، جنگی مہارت تیسرا جز، اور جفاکشی چوتھا جز. ان 4 عناصر پر مبنی ایک چیز ہوتی ہے جس کو عبقریت کہتے ہیں. یہ بھی رسول اللہ کی سیرت ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیع الاول کا ایک سبق ہے، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے. اپنائیں گے نا انشاءاللہ. ہاں تھوڑا سخت جان ہو، ڈولے شولے بنا کے رکھیں. 40 سال کے بعد آپ کو شوگر ہو جائے گی، پھر نہیں کہوں گا. سارے خواب ادھورے ہو جائیں گے. اہل پاکستان کو 40 سال بعد شوگر آئی. تب تک کے لیے تو نوجوان تو کم از کم ایسے رہو نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا جاؤ اس قافلے کی ریکی کرو، مگس کو باغ میں جانے نہ، یہ تو منافع ہوگا، ہمیں مٹانے آئیں گے، ہم ابھی رہی. صحابہ کرام چلے گئے. اب مدینہ منورہ راہداری ہے شام اور مکہ اور مختلف اور بھی شہروں کے مابین، وہاں سے قافلے گزرتے تھے. مدینہ سے بالکل قرب و جوار سے مرکزی شاہراہ تھی. یہ بڑا لکی چانس ہوا اہل مدینہ کو. جیسے افغانستان والوں کو فضائی حدود، جیسے ٹرینوں کا جنکشن ہوتا ہے نا، افغانستان کی فضائی حدود وہ جنکشن ہے جہازوں کا، اور ان کو ایک دن کا پتہ نہیں کتنے لاکھ ڈالر آ رہا ہے، گھر بیٹھے سوتے پہ. اللہ جی دینا چاہے جب تو یہ مدینہ منورہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ترتیب بنائی کہ آنے جانے والے قافلوں سے ان کو تحفظ دیا جائے تو اس کا معاوضہ لیا جائے، اور جو گڑبڑ والے ہیں ان کو روکا جائے. تو اس کا پہلا اقدام یہ تھا کہ ابو سفیان کے قافلے کو ہی ریکی کرے. یہ نہیں بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. صحابہ کرام گئے ریکی کرتے 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 کرتے، جی اتنا قافلہ ہے، اتنے اونٹ ہیں، اتنا ساز و سامان ہے، اتنے بندے سیکیورٹی پر ہیں ابو سفیان کے ساتھ. پوری رپورٹ تیار کر کے مدینہ آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بندوں کو، 100 بندہ ہے بھائی، اور تجارتی لباس میں ہے، غیر مسلح کہنے اس کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا. اور مختصر افراد لے کے، اذن جہاد تھا، حکم ابھی فرضیت نہیں آئی تھی، تو صحابہ کو اختیار تھا. 300 لوگ، 313 14 لوگ تیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کے پیچھے چل پڑے. ادھر ابو سفیان بھی کوئی کم ذہین شخصیت نہیں تھی. اچھا آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم کو تو حضور نے مانگا ہے. دوسرا بندہ کون ہے جس کو حضور نے مانگا ہے؟ وہ ابو سفیان ہے. اس بندے کے گھرانے کے ساتھ اللہ پاک نے فہم و فراست تقسیم کرتے ہوئے کوئی وافر عطاؤں کا سلسلہ کر دیا تھا.
اس نے لید پکڑی ایک اونٹ کی راہ سفر میں، لید دیکھی، اونٹ کی لید پکڑی، توڑا، اندر سے کھجور نکلی، گٹھلی. اس نے گٹھلی کو دیکھا ایسے، کہتا ہے یہ یثرب کی کھجوروں کی گٹھلی ہے اور کسی جگہ کی نہیں ہے، محمد کے جاسوس ہمیں دیکھ کے گئے، انٹیلیجنس سسٹم ہے بھائی. لہذا قافلے کا رخ ہی پلٹ دیا، مدینے کا راستہ چھوڑ کے ساحل سمندر جدہ اس طرف نکل گئی. تھوڑا لمبا تو پڑتا تھا، محفوظ ہو گئے. اور ساتھ میں انہوں نے کیا کیا، بندے بھیج دیے مکہ میں کہ ہم لٹ گئے ہیں. یہ نہیں کہ لٹنے والے ہیں، خطرہ ہے، نہ، ہم لٹ گئے ہیں. بندہ وہاں پہنچا مکہ میں اور وہ 1000 کی فوج تیار کر کے آ گئے. ادھر سے 1000 کی فوج، ادھر مدینے سے اس قافلے سے ٹکرانے کے لیے 313 بغیر تیاری کے. جب میدان میں آمنے سامنے آئے تو بدر میں اکٹھے ہو گئے. قافلہ تو کوئی نہیں، آگے ابو جہل کا لشکر 1000 بندہ ہے. رسول اللہ میدان جہاد میں، یہی آپ نے میرا اعلان کیا نا. اب دیکھیے رسول اللہ میدان جہاد میں اور رسول اللہ میدان بدر میں، سامنے 1000 کا لشکر اور ادھر 313. ایمانی کیفیات دیکھیے، غزوہ بدر نام ہی ایمانیات کا ہے اور غزوہ احد نام ہے اسباق کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آمنے سامنے آ گئے، اچھا پہلا موقع ہو جنگ کا، آپ کو ابھی تک لڑنے ہی نہ دیا گیا ہو، مکہ میں ہاتھ باندھنے کا حکم تھا، ایسا کفو ایدیکم، صبر. صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ جب جاہل تھے نا، کلمہ نہیں پڑھا تھا، ہم بدلہ لے لیا کرتے تھے اچھا والا، اتنے تو ہاتھ ہمارے ہیں نا. تو آپ فرماتے نہیں، یہ ہم بدلہ بھی نہیں ہے، فی الحال نہیں ہے، ایک وقت آئے گا دل ٹھنڈا کرنا. کتنا مزہ آیا ہوگا جب امیہ کو بلال مار رہے ہوں گے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی. احد کا جب میدان ایسے آمنے سامنے، اچھا احد میں جو لوگ گئے ہو اچھا ہے، جو نہیں گئے ہو مطالعاتی نیت سے احد میں ضرور جائیں. آپ 80 کلومیٹر کا سفر کر جاتے ہو مدینہ سے، اب سوری احد کہہ رہا ہوں، بدر ضرور جاؤ. بدر کا سفر کر جاتے ہو، راستے میں پہاڑی علاقہ اور سنگلاخ وادیاں ہیں. جب آپ بدر پہنچتے ہیں تو وہاں پر ایک پہاڑ منقسم ہے، کچھ حصہ اس کا ریت پر مبنی، یہ سب بیس نہیں ہوتی جو روڈوں پہ ڈال دیں، یہ جبل رمات، اور کچھ حصہ بدر کا پختہ ہے. یہ کہیں اور سین نہیں ہے، وہاں صرف بدر میں ہے. اللہ نے امتحان جو لینا تھا. اور بدر میں اس وقت ایک کنواں تھا پانی کا جو بہہ رہا تھا، بند کنویں بھی تھے. ابو جہل کی آرمی زیادہ تھی، وہ مرضی اور چوائس کی جگہ پہ پڑاؤ ڈالا اس نے. کنواں بھی قریب، پانی بھی اس کے پاس. 5 فرق ہیں وہ جنگ کے ارادے، 6 فرق ہیں. وہ جنگ کی نیت سے آئے، یہ جنگ کی نیت سے نہیں ہے، یہ بڑا فرق ہوتا ہے. گھر سے نکلتے ہی لال پیلا ہو کے غصے میں بھر کے آنا، اور ایک یہ ہے کہ دستہ پکڑا ہے فیضان صاحب سے سبق پڑھنے جا رہا ہوں، بڑا فرق ہوگا بھائی دونوں میں. وہ جنگ کی نیت سے آئے، پہلا فرق، اور یہ جنگ کی نیت سے نہیں گئے، وہ ارادہ جنگ سے آئے. نمبر 2، ان کی تعداد 1000، یہ 300 پلس 313 یا 14. ایک گردن پہ کتنے بندے ہو گئے؟ ریشو کیا بنتی ہے؟ 1:3. اچھا یہ کھانا پینا نہیں لے کے آئے، جانا ہے قافلے سے ٹکرانا ہے، واپس آ جانا ہے، قافلے میں کھانا پینا بھی ہوگا غنیمت میں. آخری رات جب صبح جنگ ہونی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توشہ، جو وہ ان کا برتن ہوتا ہے کھانے کا، بیگ، وہ سب سے خالی کروایا. اتنی کھجوریں نکلی، بھوکے کھڑے ہیں. اور وہ روزانہ ایک اونٹ ذبح کرتے تھے، کباب الگ، قورمہ الگ، اور پھر دھواں اٹھتا تھا، پھر ہوا کے ذریعے آتا تھا ان 3 دن کے بھوکوں کے ناک میں. یہ سین کبھی آپ سے ہوا نہیں ہے یار، آپ بھوکے ہوں اور ساتھ والے گھر سے کباب کی خوشبو آ رہی،
کہ شعر ہی پڑھو گے، یہ جھوم جھوم کے آتی ہے سوئے چمن سے بوئے کباب. کسی نے کہا کہ کسی بلبل کا دل جلا ہوگا. صحابہ کے ساتھ یہ منظر. اچھا، پانی بھی ان کے پاس، لڑنے کے لیے سخت گرمی کا موسم ہو، ریت پہ کھڑا ہو کے پاؤں نہیں جمتے. یہ جہاں پاؤں میں ریت ہو، یہ فیوریٹ میدان لڑنے کے لیے نہیں ہے، پاؤں پھسل جاتا ہے. اور جوتے کون سے سیفٹی شوز ہوتے تھے اس دور میں؟ حضرت بلال نے جو جوتا پہنا ہوا تھا نا، وہ 2 چمڑے کے سول تھے، پاؤں کے برابر کٹا ہوا چمڑا تھا، سول کیا تھے. اور کھجور کی جو پتے ہوتے ہیں، شاخیں، ان کے بنے ہوئے تسمے تھے. یہ حضرت بلال کا یہ جوتا تھا. کالی ننگی سکی خشک پنڈلیاں، گھٹنوں تک چادر تھی. حضرت بلال کے تن پر اس دن نا اپنے اوپر والی چادر جو اوڑی ہوئی تھی احرام کی طرح، اور وہ کسی کو دینا پڑی ان کو. ان کے تن پہ ایک چادر تھی ناف سے گھٹنوں تک، اور ان کے پاس اسلحہ، نیزیں، تلواریں، اور یہ خالی ہاتھ. یہ ابو جہل کا سپاہی تصور میں لاؤ، ڈکار دے رہا ہے کباب کھا کے اٹھ کے، پانی سیر ہو کے پی کے کھڑا ہے، شیر بن کے کھڑا ہے، نیزہ ہاتھ میں ہے، ترکش پیچھے ہے، تلوار یہاں ہے، ڈھال بھی اس کے پاس ہے، جوتا بھی مضبوط ہے، پانی کا کنواں قریب ہے، 1000 پشت پہ ہے. اور ادھر محمد رسول اللہ کا سپاہی حضرت بلال، اس کے کھجور کی شاخوں کے تسمے ہیں، نیچے چمڑے کا ٹکڑا ہے چھوٹا سا، یہ اس کا جوتا ہے. پنڈلیاں بعد سر سے اپنا گرم ہواؤں سے پنڈلیاں جلے جا رہی ہیں، پاؤں میں ریت داخل ہو رہی ہے، پیٹھ ننگی ہے، اور ہاتھ میں کیا ہے؟ کھجور کی ایک شاخ ہے. جب کھجور کی شاخ توڑی جائے نا تو اس کا اگلا حصہ پتلا ہوتا ہے، پچھلا موٹا ہوتا ہے. اور کھجور کی شاخ کو آدھو آدھ کر دیا جائے، بہت لمبی ہوتی ہے، یہاں سے یہ وہاں اس دیوار تک، اسے 2 یا 3 پیس کرتے ہیں. جو وہ آخری پیس ہوتا ہے وہ بالکل پتلا ہوتا ہے، وہ کسی چیز پہ لگے تو خود ٹوٹ جاتا ہے، اگلے کو کیا نقصان پہنچے گا. بلال نے جس سے یہ چھڑی تقسیم ہوئی تھی، جب کاٹی گئی تھی، تو بلال کیسے یہ پتلا حصہ تھا. یہ بلال کی کل کائنات ہے، اسلحہ 5 فرقوں کے ساتھ، تعداد ان کی زیادہ، ان کی کم، اسلحہ ان کے پاس، یہ خالی ہاتھ، کھانا ان کے ساتھ، یہ بغیر کھانے کے خالی پیٹ، اور پانی ان کے پاس وافر، ان کے پاس پانی کوئی نہیں. میدان ان کا پختہ پاؤں جمے لڑنے کے لیے، اور ان کا ریتلا پاؤں پھسل جائے، میدان بھی ان کے خلاف. سارے اسباب اللہ نے بدر میں اٹھائے اور ابو جہل کو دے دیے، اور سارے جنگی اسباب میرے آقا کے لشکر سے اللہ نے اٹھا لیا، ان کو خالی کر لیا. یہ ایمان کا غزوہ ہے، یہ دماغ کا نہیں، یہ دل کا غزوہ ہے. رسول اللہ کی جنگی مہارت، عبقریت، جنگی ٹریننگ، صحابہ کی تربیت احد میں چل کے بتاؤں گا. یہاں سے ایمان کی ٹریننگ ہے بھائی. اب یہ خالی ہاتھ 313 کس طرح تقسیم ہو، کیا میمنہ ہو، کیا میسرا ہو، کیا قلب لشکر ہو، کیسے ٹکرائے، چوکور کی چال چلیں، چاند کی چال چلیں، یہ جنگی اصطلاحات ہیں. وہ کس چال سے دشمن کو گھیریں، مشکل ہی مشکل ہے. یہاں ایمان کی جنگ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا بدر کی صبح ہوئی اور ادھر بھی صف بندی ہو گئی، ادھر بھی صف بندی ہو گئی، جامع مسجد العریش بدر، یہ جہاں جامع مسجد العریش ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ ہے، اور حضور کے خیمے کا نام عریش ہے. عریش تھا، اسی جگہ مسجد میں نہیں ہے، اور اس کا نام آج مسجد العریش ہے. ہم نے وہاں، میں جب گیا دونوں باری، کسی فرض نماز کا ٹائم نہیں تھا، اندر گئے، تسبیحات بھی پڑھی، نفل بھی شاید ساتھی کو پڑھایا ہوں گے. وہاں میں نے پورا بدر پڑھایا ساتھی کو کھڑے ہو کر. عمرے پہ نا فیضان بھائی کے ساتھ جایا کرو، کسی پڑھے لکھے بندے کے ساتھ جایا کرو. خیر ہے سنو مولویوں نے تسی 10-10 ہزار پاؤ، ساڈا خرچہ نہیں کرنا. اس تو زیادہ زیارتاں والے لے لیندے نے تہاڈے کول بھائی. اتنے جڑے زیارتاں میں فراڈی نہیں، فراڈی عصمت سرما ان کو دے آتے ہو، تو ادھر سے دانا لے جاؤ قیمتی. وہ میں اچھا اردو میں اپنے ساتھی کو بتا رہا تھا کہ حضور یہاں کھڑے تھے اور یوں کہہ رہے تھے، اس جگہ اتبا مرے گا، وہ جو کھجور ہے، اس جگہ شیبہ مرے گا. بات تو بڑی عجیب ہوگی صحابہ، ایمان کا ہے کہ نہیں؟
خالی ہاتھ ہیں اور مرنے کی جگہ حضور متعین فرما رہے ہیں معجزتاً کہ وہاں مرے گا، وہاں وہ مرے گا، وہاں وہ مرے گا، اور وہ ادھر ادھر ہی پھڑتے ان کے لاشیں۔ اب میں بتا رہا تھا وہ قلیب بدر ہے، بدر کا وہ بدبودار کنواں جہاں ابو جہل کی لاش پھینکی گئی، وہ ہے۔ تو کچھ عرب آئے ہوئے تھے وہاں۔ ایک عربی نے مجھے کہا کہ آپ عربی جانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ کہتے میرے موبائل میں بھی یہ ریکارڈ کر دو گے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے اپنا موبائل پکڑا دیا، میں وہ ریکارڈنگ بھی ساتھ کر رہا تھا نا، اس طرح گفتگو بھی کر رہا، میں نے عربی میں شروع کر دی۔ ان کی مستورات بھی تھیں، ان کو میں نے وہ کیا، بھئی وہ عربی لوگ نا ہمیں اتنا وہ قیمتی مٹیریل نہیں سمجھتے، ہم ان کے بچے کو یہاں ہاتھ لگا دے تو محسوس کرتے ہیں بچہ میلا ہو جائے گا۔ اس نے تو میری گود میں بچے بٹھائے، سیلفیاں لی، باری باری میری بھی ٹور بڑھ گئی ہوئی، تھوڑے ہاں ساڑی قیمت کوئی نہیں۔ میں کہ لو بھی عربوں کا میں شہنشاہ ہو گیا۔ واٹس ایپ کا تبادلہ بھی ہوا، پھر میں سوچتا ہوں رابطوں کے حوالے سے، کچھ لوگ ہوتے ہیں رابطے رکھنے کے شہنشاہ، وہ پھر گمشم ہو گئی ایسے۔ ہائے 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 ہائے، کبھی بدر میں کھڑا ہو کے بدر پڑھو نا جیسا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ لشکر اور یہ لشکر، حضور نے دیکھا یہ جنگ کس چیز کے ساتھ لڑی جائے گی، اہم نقطہ دینے لگا ہوں۔ رسول اللہ میدان، آپ نے یہ اعلان کیا نا میرا، میدان جہاد میں بدر میں آپ نے اعلان کیا، پہلا غزوہ، پہلا مارکت الآرا، فوجی کشاکش مسلح، آپ ایک بہت بڑا ہتھیار لے کے آئے جو ابو جہل کے 1000 کے لشکر سے بھی بھاری، اسلحہ سے بھی بھاری، تلواروں سے بھی بھاری، تیروں سے بھی بھاری، کھانوں پینوں سے بھی، ایک عجیب اس وقت کا ایٹم بم حضور نے اللہ گرایا، ان کے 70 مردار ہو گئے، 70 گرفتار ہو گئے، باقی جان بچا کے بھاگ گئے۔ آج وہ بم دینے لگا ہوں میرا یوتھ، نوجوان، ایک بہت بڑا ہتھیار ہے یہ تیرے پاس، اس فقیر تیرے بڑے بھائی کی امانت ہے تیرے پاس، زندگی بھاری سے ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ بدر کا سبق ہے، رسول اللہ کا میدان میں گرمی آگ برساتا سورج نکلا تھا اس دن، جس دن بدر تھا، وہاں کھڑے ہو کے رسول اللہ نے یہ ہتھیار اپنایا۔ وہ ہتھیار کیا تھا؟ میرے آقا علیہ السلام نے بدر کی تپتی ریت پہ ماتھا ٹیک دیا اور اللہ کو پکارنا شروع کیا، الدعا۔ اس ہتھیار کا کیا نام ہے؟ خدا کی قسم پوری ورلڈ کی ہسٹری میں، تاریخ دنیا میں جب کبھی بھی کسی اللہ کے قریبی نے اللہ سے قلعے توڑوائے ہیں، اللہ سے بڑی بڑی مہمات حل کروائی ہیں، تو اس کی چابی ایک ہی رہی ہے اور اس کا نام دعا ہے۔ اللہ کو پکارنا، اسے اگنور نہ کیجئے گا، اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں، رب کی رضا کا اس سے بڑا ذریعہ کوئی نہیں۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کس کو پکارا؟ یوسف علیہ السلام نے کنویں کی تہہ میں کس کو پکارا؟ آدم علیہ السلام نے تنہا میدان عرفات میں اترے تو کس کو پکارا؟ نوح علیہ السلام نے ہسکولے کھاتی کشتی میں کس کو یاد کیا؟ اللہ کو یاد کیا۔ اور یہ بہت بڑا ہتھیار ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے بدر کی تپتی ریت پہ ماتھا ٹیکا اور عجیب طریقے سے دعا کی۔ یاد رکھیے گا، دعا کے لیے، رب کے لیے لفظ ایجاد کیا کرو، انج دے لفظ کے اللہ انکار ہی نہ کر سکے۔ میری تعبیر غلط ہو سکتی ہے، عشق میں بول رہا ہوں، اللہ کا اختیار کون چھین سکتا ہے کہ نہ کر سکے؟ اس کا دل ہی نہ کرے انکار کو۔ چلو تعبیر بدل دیتا ہوں، انکار پہ اس کا ایک اشارے میں نا گاڑی روکی، مانگنے والے آ جاتے ہیں، میرا شیشہ کھلا تھا، اس نے دیکھا مولوی شیشہ بٹن نپے گا تو انہیں ختم کہانی ہو جائے گی، لگی میرے جگر کو اس کی بات، ادھر بیٹھ گئی۔ میں نے مولوی ہو کر پیشہ وروں کو بھیک نہ دو کہتے ہیں نا، میں نے سارے فتوے بھول گیا، اس کو 10-20 دے کے رہا۔ جملہ جو ایسا تھا یار، جملہ جو ایسا تھا، وہ شالا ماں جیوی ہے، دیسی بات ہے، ماں نو خیر ہوئی، بچڑے جیونی،
اب جن کے بچڑے مرے ہیں آنکھوں کے سامنے وہ اس دعا کو سمجھ سکتے ہیں؟ اچھا، اللہ سے مانگنے کا طریقہ ان اشارے پہ بھیک مانگنے والوں سے سیکھا کرو. کلاسیں اور بھی ہیں معاشرے میں اس درسگاہ کے علاوہ. میں نے خطابت بسوں میں پھکی بیچنے والوں سے سیکھی ہے. اب بھی میں خطابت کے کورسز میں اسٹوڈنٹس کو یہ ریفر کرتا ہوں. میں شیوال جا رہا تھا، بندہ چڑھایا ڈچ کوٹ سے، طالب علمی کے زمانے کی بات ہے، یہ چودھری ٹائم چلتا ہے ادھر، ایک پڑاؤ کرتا ہے. اب تو کب سے ہم بیٹھے بھی نہیں اس پہ، بڑا مزیدار ہے، بندے کی ہڈیاں پسلیاں کر دیتا ہے. سے کبھی بیٹھ کے دیکھیں، مزہ ہوا. اس پہ ہم بیٹھے ڈچ کوٹ میں، بندہ چڑھا، مائکرو فون اس کے ہاتھ میں تھا. چڑھتے ہی نا، اب دیکھو اس نے ودن 30 سیکنڈ میں پوری بس کی توجہ ایسے چھینی. توجہ چھیننے کے بعد 30 سیکنڈ میں مدعا بھی بیان کیا، جو چیز لایا تھا اس کا تعارف کروایا، اس کے فضائل بیان کیے، اور ایسے جملے اس نے 30 سیکنڈ میں. اور ہم کیا کہتے ہیں، میرے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ پاک نے ہم 30 سیکنڈ گزر گئے نا ہمارے خطیبوں کے، وہ ہماری طرح کرتا تو کہانی ختم تھی. وہ آیا، اس نے کہا خبردار کوئی ہلا، میرے پاس گولی ہے. اچھا میری پنجابی لینگویج نہیں ہے، مجھے اس کا لہجہ نہیں آئے گا، پنجابی میں سناتا ہوں. کہنا کوئی ہلے آتا ہے، میرے کو گولی ہے، اس طرح وہ رکھا ہوا. ہم نے دیکھا گولی ہے. بشیر کمیار میرا نام ہے، 36 کھوتے بیچ کے ریسرچ کی تھی، میں کھانسی دی گولی بنائی ہے. سورا ہوئے، بابا ہوئے، تو کھنگدا ہوئے، بیٹیاں کہندی ہیں، بہواں کہندی ہیں چوک کے کھالے ماریے نہ، ایک گولی بیٹا لگے گی، بابا نہیں کھنگے گا. تیر پہ سیکنڈ لگائیں گھڑی پہ آپ. خطابت ان سے. اچھا مدعا بیان، کتنی چیزیں اس نے بیان کی 30 سیکنڈ. مانگنا ہے اشارے والوں سے سیکھ میرا ویر، ان بھکاریوں سے سیکھ. اللہ نے جو سورہ، یہ بڑے مفسر ہوتے ہیں بھکاری، جب ان کو پتا ہو نا یہ شیخ صاحب نہیں دیں گے، پکے ہیں، پیٹے ہیں، دکان پہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں میاں صاحبان، پھر ان کو حوالہ دیتے ہیں، او میرے تو پہلے انہوں دیتے نہیں، مینوں بھی دے. میں نے کہا یہ مفسر ہیں، ان کو پتا ہے اللہ نے قرآن میں یہی طریقہ سکھایا ہے مانگنے کا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، پہلے انہوں دیتا ہی رب مینوں یہ راستہ عطا کر دے. رب سے ایسے مانگو، میری تعبیرات غلط ہو سکتی ہیں، میں پھر معذرت کر رہا ہوں. رب کو ایسے مانگو کہ رب کو دینے پہ دل آ جائے، اللہ کا دل کرے میرا بندہ مانگ رہا ہے. آج رسول اللہ بدر میں الفاظ کون سے استعمال کرتے ہیں؟ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پہ غور کیجئے. میرے آقا علیہ السلام نے سر سجدے پہ رکھا، حمد و ثنا کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ، جو اس کے پاس تھا وہ لے آیا، جو میرے پاس تھا میں لے آیا. اس کے پاس لشکر ہے وہ لے آیا، اسلحہ ہے وہ لے آیا، کھانے پینے کا ساز و سامان ہے وہ لے آیا، طاقت ہے وہ جمع کر لایا، قوت ہے وہ جمع کر لایا، میدان سج چکا ہے. اللہ اس کے پاس طاقت، فوج، سامان ہی سامان، اور میرے پاس اگر ہے تو صرف ایمان ہی ایمان ہے. اللہ وہ سامان لے آیا، میں ابو بکر اور عمر کا ایمان لے آیا ہوں. اللہ اس نے اپنی محنت سے جمع کیا ہوگا، میں نے بھی 13 سال اس ایمان پہ محنت کی ہے. میں مکہ کی گلی گلی گھومتا رہا ہوں، میرے پاؤں تلے کانٹے بچھتے رہے. میں شیب ابی طالب میں بچیوں کو مسلسل 3 سال تک اپنی معصوم بیٹیوں کو پتے کھلاتا رہا ہوں. ربا مجھے 13 سال کی اس محنت کا بدلہ ملا تو ابو بکر عمر کا ایمان ہے. میری نچوڑ اور محنت ان تہلک حاصل صحابہ. اللہ یہ جتھا، یہ گروہ جو میں تیار کر کے آیا ہوں، اگر یہ ہلاک ہو گیا، آج ایمان ہار گیا، سامان جیت گیا. غزوہ بدر ایمان کی جنگ، ایمان ورسز سامان. اے رب کریم، اگر آج ساز و سامان والے جیت گئے اور ایمان والے ہار گئے، اگلا جملہ دیکھیے میرے آقا علیہ السلام کا رب کو، انکا
لن تعبد فی الارض ابدا، پھر تیری توحید بھی دھرتی میں نہیں رہنی۔ جس توحید کے لیے 1,24,000 نے پتھر کھائے، جس توحید کے لیے نوح علیہ السلام نے قوم سے اذیتیں سہی، پیغمبر آروں میں چر گئے، پیغمبروں کو قتل کر دیا گیا، جس توحید کے لیے تیری محبوب ترین ہستیاں قربانی چڑھتی رہی ہیں، اللہ وہ توحید بھی رہنی۔ اور یاد رکھو، اللہ کو اگر سب سے پیاری شے ہے تو وہ توحید ہے۔ اللہ کو سب سے پیاری چیز کیا ہے اس کی؟ اپنی توحید کے لیے وہ اپنے محبوب مروا دیتا ہے، اس سے اور کیا ہوگا؟ اور حضور نے بھی اسی توحید کی بات کی کہ اس کا نام و نشان انک لن تعبد فی الارض، اللہ لات منات عزا پکارے جائیں گے، پوجے جائیں گے، تیری پوجا پاٹ عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اگر یہ میرا جتھا، میرا بنایا ہوا ایمان اس سامان سے ہار گیا تو۔ ابوبکر صدیق نے جا کے تھپکی دی، حضور نے سر اٹھایا، ماحول ہی بدل گیا۔ 1,000 فرشتہ جبرائیل امین، اب گنتی گنو، 1,000 پلس 313، تعداد کتنی ہو گئی؟ بارش برسائی، پکی زمین پھسلنے لگی، کچی زمین جام گئی۔ بارش کے بعد کبھی ریت پہ کھڑے ہو کے دیکھو، ایک کنواں ان کے پاس تھا، یہاں پانی کے چھوٹے چھوٹے کئی گڑھے بھر گئے، اور بارش کا شفا والا پانی۔ آؤ، اور اللہ نے صحابہ کو اونک دی، اور اونک کے بعد سب صحابہ کی اس اونک کے اندر ہی اللہ نے ان کو ایسا کچھ کھلا دیا کہ بھوک بھی جاتے رہی، پیاس بھی جاتی رہی۔ اسباب بدلنا رب کے لیے، وہ ہتھیار جو حضور نے استعمال کیا وہ کام کر گیا، اس کا نام ہے الہا و زاری، پکار، شور، دعا۔ دعا مانگی، اللہ دے دے۔ آج ایمان والے نہ ہارے، اللہ نے وعدہ کر لیا میرے محبوب آج بھی نہیں ہاریں گے، قیامت تک نہیں ہاریں گے۔ انتم الاعلون، آپ بھی سن لیں اللہ کا اعلان، انتم الاعلون ان کنتم صادقین، اگر تم سچے رہو گے تو غلبہ تمہارا حق ہے۔ انتم الاعلون خبر ہے، اللہ یہ نہیں کہہ رہے غلبہ دوں گا۔ انتم الاعلون کا ترجمہ صحیح مبتدا خبر والا یہ ہے کہ تم غالب ہو، دے چکا ہوں، غلبہ تمہارا رائٹ ہے، حق ہے، لے جاؤ۔ ایک شرط پوری کرنا، اہل بدر کی طرح ان کنتم مومنین، سینوں میں ایمان لے کے تم آ جانا، سامان کو ہرانا میرا کام ہے۔ اور قانون سمجھیے بدر کا سبق نمبر 2، جب سامان ورسز سامان ہو، جس کا سامان مضبوط وہ جیتے گا، جس کا ناقص وہ۔ ہیروشیما ناگاساکی، جاپان، جنگیں ہوئی نا دنیا میں، تہس نہس ہو گئے۔ افغانستان اور امریکہ، سامان سے ٹکرائے گا تو جس کے پاس ایٹم بم، جس کے پاس نہیں، نتیجہ صاف ظاہر ہے۔ مثلاً مثال سے سمجھیں، لکڑی اور لوہا ٹکرائیں تو ٹوٹے گا کون؟ تو یہ بھائی آپ کے پیچھے شیشہ ہے، اس کو ہتھوڑا مارے تو ٹوٹے گا کون؟ کمزور سامان ہارتا ہے، ٹوٹتا ہے، بکھرتا ہے، شکست اس کا مقدر ہوتی ہے۔ اس روئے زمین پہ سامان سے لڑے گا تو زمینی حقائق یہی ہیں کہ کمزور سامان ٹوٹے گا، بکھرے گا، ہارے گا۔ اگر اس روئے زمین پر سامان اور ایمان ٹکرائیں گے تو پھر زمینی حقائق ختم، پھر آسمانی حقائق، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، پھر آسمانی حقائق آ جائیں گے اور اللہ کا اعلان آ جائے گا، اللہ ایمان والوں کی پشت پہ آئے گا، انتم الاعلون کا وعدہ پورا ہوگا۔ لوگ پوچھتے ہیں افغانستان میں امریکہ کیسے بھاگا، قابض کیوں نہیں ہو سکا؟ کیا ملا عمر کی فوجوں نے وہاں پر B-52 کے مقابلے میں B-53 ایجاد کر لیا تھا؟ کوئی ڈیزی کٹر کے مقابلے میں انہوں نے کوئی لیزی کٹر ایجاد کر لیا تھا؟ کیا تھا؟ ایک ہی جواب ہے کہ یہ بھی بدر والوں کا ایمان لے کے آ گئے تھے۔
مثالیں تو بکھری پڑی ہیں دنیا میں، ہمارے قریبی ملک کی ہے، میں اس لیے اس کی دے رہا ہوں۔ اور آج 1 سال ہو گیا، اکتوبر میں ہونے والا ہے۔ اہل غزہ اتنی سی پٹی ہے، زمین پہ انہوں نے اسرائیلی فوجوں کو اترنے نہیں دیا ہے، اور اس پہ 10 سال بھی ہو جائیں وہ نہیں اترنے دیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ایمان کا توڑ ہی کوئی نہیں دھرتی والوں کے پاس۔ ایمان پہ محنت کرو، ایمان پہ محنت کرو۔ یہ دل رب کے کی امانت سمجھے۔ دل و دماغ سے جو فیصلے ہوتے ہیں زندگی کے، وہ ایمان اسی کا نام ہے۔ آپ اوابین چاشت تہجد کتنی پڑھتے ہیں، کتنی نہیں پڑھتے، مجھے نہیں پتا، یہ سب اعمال صالحہ میں آتا ہے۔ آپ فرائض پورے کرو، واجبات پورے کرو، حرام چیزوں سے بچو، گناہ کبیرہ کی لسٹ بنا لو، چھوٹی سی لسٹ ہے، اسے اپنے موبائل میں رکھ لو، اور گھر میں جا کے چارٹ لگا دو، بھائی ہم نا میاں بیوی اور بچے بالغ افراد یہ کام کرنے کے پابند ہوں گے اور یہ چھوڑنے کے پابند ہوں گے، اس کے علاوہ تھوڑی بیٹا مرضی ہے۔ نماز کے اوقات میں کوئی بندہ بغیر نماز کے نہیں رہے، واجبات و فرائض پورے کرو، روزہ تو سال بعد، حج قسمت والوں کو وغیرہ وغیرہ، یہ نماز ہی ہے ڈیلی۔ اور یہ حرام ہے، یہ نہیں کرنے، بھائی مشتبہ اور حرام کام نہیں کرنے، فرائض و واجبات کرنے ہیں۔ یہ اگر آپ اس پہ استقامت اختیار کر لیتے ہو تو آپ کا ایمان کامل ہے۔ اگر آپ کو میں چلے نہیں بتا رہا ہوں، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے کنویں میں کچے دھاگے کی تاند سے الٹا لٹک کے کوئی وظیفہ، وہ میرے پاس ہیں بھی نہیں ہے، تو یہ کر گئے آپ مومن ہیں۔ انتم الاعلون، بدر کا سبق، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو غلبہ لے جاؤ گود میں ڈال کے، تمہارا ہے، جیب میں تمہاری، بھائی انتم الاعلون، غالب تم ہی آؤ گے۔ یہ بدر کا دوسرا سبق ہے۔ ایمان کو سامان سے ٹکرانا، یا سامان بنانا اہل اسلام کو، میری اس تقریر سے یہ مت مفہوم لیجئے گا کہ ممنوع ہے کہ تسی نا میزائل نہیں بنانے، بارود نہیں بنانا، اسلحہ پاکستان بنانا چھڑ دے، میرا اشتہارہ بیچ دے، الخالد ٹینک فروخت کر دے، یہ میرا مطلب نہیں ہے۔ اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ، اپنی قوت و ہمت کے مطابق یہ بھی تیاریاں کرنی ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے جو تمہیں جتوائے گی؟ بدر نے کیا سبق دیا ہے؟ اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ایمان ہے۔ ایمان تمہیں جتوائے گا۔ چنانچہ فرشتے آ چکے تھے، 1000 آ چکے تھے، 2000 پیچھے ریزرو فورس کے طور پہ تھے۔ جنگ ہوئی، جنگ میں مزہ آ گیا، جنگ میں مزہ آ گیا، سارے بڑے بڑے یار لوگ مارے گئے، بڑے بڑے سرداران، ابو جہل۔ اچھا پھر اللہ نے کیا کیا؟ کمزوروں سے طاقتوروں کو مروایا۔ ایک تو سامان و ایمان کی جنگ تھی، اور دوسری اونچی گردن والے اور سب سے کمزوروں کی آپس میں جنگ تھی۔ ادھر اونچی گردن والوں میں سب سے اونچا بدر میں کون تھا کافروں کی طرف سے؟ اس کو مارنے والے کون ہیں ذرا؟ جن کو بالکل بیکار پرزہ سمجھا جا رہا تھا۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں نے دیکھا بچے میرے ارد گرد ہیں، میں تو مارا گیا۔ آپ کا دایاں بازو تگڑا آدمی نہ ہو، جنگ میں آپ دشکا چلا رہے ہیں یا راکٹ لانچر چلا رہے ہیں تو آپ کو یہ کور کرتے ہیں لوگ، کیونکہ بڑے لڑاکے کو دور سے ہٹ بھی کیا جاتا ہے کہ انہوں رستے جو ہٹاؤ، اس وقت آپ کے بازو تکڑے ہونے لازم ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی میں تو گیا۔ تقدیر کہہ رہی تھی عبد الرحمان تو نہیں گیا، آج جو سب سے بڑا فرعون ہے اس امت کا وہ گیا۔ یہ جنگ کی کمزوروں اور تگڑوں کی آپس میں ہے، جنگ کی سامان و ایمان کی ہے۔ ایمان ادنا سے ادنا لاؤں گا اور سامان تکڑے سے تکڑا لاؤں گا، اور اس کے ہاتھوں مروا کے دنیا کو بتاؤں گا ایمان لانا تمہارا کام ہے، جتوانا میرا کام۔ بدر کا سبق، ایمان لانا تمہارا کام ہے، جتوانا میرا کام۔ چنانچہ بچوں نے اس کو مار دی۔ اچھا پھر اس کی گردن کس نے کاٹی؟ ابو جہل کی گردن کس نے کاٹی ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ ایسے لگتا تھا حضرت عبداللہ بہت شریرے بدن کے تھے، مختصر باڈی تھی ان کی، ٹانگیں پتلی پتلی تھیں، مکہ میں بکریاں چرایا کرتے تھے، اور ان کو کہتے بھی چرواہا تھے، الراہی۔
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بالکل مزاحمت مکہ میں تبلیغ پہ تیز ہو گئی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں مقید ہو کے رہ گئے۔ تو اس وقت جو ہے یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور سے اجازت لیتے، یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہیں جا کے حتیم کعبہ میں یا تگڑی جگہ میں کہیں جہاں مشرک جمع ہو قرآن نہ سناؤں۔ حضور فرماتے سنا۔ پھر حضور پیچھے تشکیل کرتے حضرت ابو بکر کی کہ کہیں آدم ہوا پڑا ہوگا اس کو اٹھا کے لے آؤ۔ یہی ہوتا تھا، بے ہوش، کبھی بازو ٹوٹا ہوا، کبھی انگلی ٹوٹی ہوئی، قرآن سنانے کی پاداش میں عاشق قرآن عبداللہ ابن مسعود۔ اہل کوفہ سب سے پہلے جب حضرت فاروق اعظم کے پاس آئے، جی ہمیں کوئی پڑھانے والا اچھا استاذ محقق عالم دے دیں، تو آپ نے عبداللہ ابن مسعود کی تشکیل کی۔ تو کوفہ والے دیکھ کے مسکرانے لگے۔ ہے چھوٹی سی چیز تھی ایک۔ حضرت فاروق اعظم نے ان کو بلایا، فرمایا لے جاؤ، جتنا ہے نا سر سے لے کے پاؤں تک جتنا ہے سارا علمی ہے، کوئی چربی مربی تمہاری طرح چربی کا ڈھیر نہیں ہے اس میں، اور کچھ بھی نہیں ہے، سر سے پاؤں تک سارا علم بھرا اور تقوی بھرا ہوا ہے۔ اور حضور نے فرمایا تھا میرے عبداللہ ابن مسعود کی کمزور ٹانگوں کو ہنستے ہو دیکھ کر تم صحابہ کو عذرائے مزاح، فرمایا کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں اس کا تقوی رکھ دوں اور دوسرے میں احد پہاڑ رکھ دوں تو اس کا تقوی بھاری ہے۔ وہ سابقین اولین، اور اس وقت قرآن سنانا، جب دھرتی میں قرآن سنانا موت کو دعوت دینا تھا، یہ فریضہ ادا کرتے تھے۔ ایسے کھڑے ہوتے حتیم کعبہ میں مشرک جمع ہیں، ادھر جمع ہیں، جہاں دیکھتے ایک کنارے میں کھڑا ہوتے اعوذ باللہ پڑھ کے، مکی صورتیں فیضان صاحب نے پڑھی ہوئی ہیں، ان میں ڈنڈے وار قسم کی توحید ہے، سر میں ڈنڈے مارتی ہے توحید ہے، ہی توحید ہے، ڈز ڈز بجتے ہیں۔ مشرک کے لیے موت ہے، مکی صورتیں کھڑے ہو کے تلاوت کرتے تھے۔ جب تلاوت ہو رہی ہوتی ہوگی کہ جن کو تم پکارتے ہو یہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے، یہ بت ہے اور یہ سردار ہے جھکا ہوا ہے، دے 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 دے۔ کانوں میں آواز آئی والذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو لا لن يخلقوا ذبابا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ فَلَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی اگر ان کے دسترخوان سے ننھے منے منہ میں ایک ذرہ لے کے اڑ جائے یہ نہیں چھڑوا سکتے۔ ڈنڈا مار رہا ہے اس مشرک کے سر میں کہ نہیں؟ یہ عبداللہ ابن مسعود جب ابو جہل کے سینے پہ چڑھ گئے نا، ادب ہوا تھا، آنکھیں کھولی، کہتے کیا کر رہے ہو؟ گردن کاٹنے آئے ہو؟ کاش، ابو جہل کہتا ہے کاش آج چرواہا میری گردن نہ کاٹتا۔ یہ تو جنگی کمزوروں اور طاقتوں کی ہے، ایمان و سامان کی ہے۔ ایسے لگتا تھا جیسے پہاڑی کے اوپر ایک چھوٹا بچہ بیٹھا ہو، اس کے سینے پہ چڑھ گئے تھے نا، یہاں گھٹنا رکھا اور یوں کھینچا اور فرعون نے امت کی گردن کاٹ ڈالی۔ تو بدر نے سبق کیا سکھایا ہے؟ میدان سجانا تمہارا کام ہے، ایمان کی دولت لے کر اتر جایا کرو، میں تمہاری پشت پہ آ جاؤں گا۔ 70 مارے گئے، 70 قید ہو گئے، چنانچہ قیدیوں کے لیے قانون سازی ہوئی۔ یہ بھی اسلام کے مرہون منت ہے۔ پہلی قانون سازی قرآن نے دی ہے اسارہ کے بارے میں، قیدیوں کے، جنگی قیدیوں کے بارے، اس میں تاریخ دنیا میں پہلے کہیں نہیں تھی۔ اب تو دنیا قیدیوں کے حقوق اور اس کی تنظیمیں بنا رہی ہے۔ منافق ہیں یہ سارے، جھوٹ کی تنظیمیں۔ خیر میں تبصروں سے ایک طرف، مکہ والے گھر پہنچ گئے تو آپ بھی تھک گئے ہوں گے، میں بھی تقریباً تھک گیا ہوں، 8:45 ہو گئے ہیں، ابھی یہ غزوہ ہوا ہے، تو میں غزوے کی کیفیات میں کھو گیا تھا، کوئی باقی چیزیں پڑھائی نہیں آپ کو غزوے کے بارے میں۔ اچھا یہاں پر بڑا قیمتی یہ سمجھا جاتا ہے سیرت میں، سیرت پڑھتے ہوئے، کہ زرہیں اتنی تھیں، تلواریں اتنی تھیں، گھوڑے اتنے تھے، ادھر تلواریں اتنی تھیں، اونٹ اتنے تھے، گھوڑے اتنے تھے۔ یہ فنگرز پہ فگر یاد کرنا، آج کل سیرت یہی ہے۔ 5 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، 6 سال کی عمر میں یہ ہوا، 7 سال کی عمر میں، یہ سیرت ہے۔ یہ کیا ہے؟
اور میں زیادہ بیان کرتا ہوں اس سے اگلا سٹیج فقہ و سیرہ. اس اقدام سے ہمیں سبق کیا ملا ہے؟ فقہ و سیرہ، سیرہ کی سمجھ اور اس سے سبق حاصل کرنا. آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے میں فکر کی طرف نہیں جا رہا. ہاں میرا سبجیکٹ ہوتا نا، میں نے غزوات نبی پہ سیرت کوئی مقابلے کی تیاری کروانی، پھر میں کچھ اور کر رہا ہوتا، وہ آپ کو رٹوا رہا ہوتا. تو جو ہے نا اب میں وہ اس طرف نہیں جا رہا ہوں. دوسرا، جب کفار مکہ واپس گئے شکست کھا کے، مکہ میں پہنچے، سال پورا تو اپنے بندے چھڑواتے رہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدی کیے ہوئے تھے، اور پھر انہوں نے تیاری کی اب تو مدینے کو نہیں چھوڑنا، مدینہ کو تہس ناش کرنا ہے. بڑی پورا سال تیاری چلتی رہی، چندے ہوتے رہے. اہم موضوع اب شروع ہو رہا ہے، ٹائم ختم ہو گیا. اب میں یہ بھی نہیں کر سکتا اگلے جمعے، کیونکہ یہاں جمعہ آتا نہیں ہے، وہاں تو ممبر پہ چل جاتی ہے یہ کہانی. ادھار کرتے ہیں. میں بھی تھک گیا ہوں، آپ بھی تھک گئے ہوں گے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات ہیں، ربیع الاول کا مہینہ ہے، لطف تو آتا رہے گا. بیچ میں بزرگ بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، کوئی شوگر کے مریض ہوں گے، کوئی ایک آدھا گر پڑا نا، تو یہ ایک ہمارے انسٹیٹیوٹ پہ کیس ہو جائے گا. یہ بابے بڑے قیمتی ہیں، ان کو بھی ہم نے سنبھال کے رکھنا ہے، ساتھ لے کے چلنا ہے. بدر سبقوں بھری جنگ ہے، اسباق ہی اسباق ہے. اللہ پاک اپنے نبی کے صحابہ کو کبھی کبھی ایسے استعمال کرتا ہے نا. مائز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے زنا سرزد ہو گیا، رب نے کروایا، پتھر مروایا، رجم کروایا، تاکہ دنیا میں مثال قائم ہو جائے کہ رجم یوں ہوتا ہے. صحابہ دینی مشق، تختہ مشق بنایا اللہ نے صحابہ کو. احد میں بھی کچھ لوگ تختہ مشق بنے. پھر اللہ نے ان کو کہا تمہارے دلوں میں مال کی محبت تھی. یہ رب کا محبت بھرا تانا ہے. مال کے لیے تو قانون اتر چکا تھا، بھائی کس کو کتنا ملنا ہے. تختہ مشق بنے تجھے اور مجھے سمجھانے کے لیے، چونکہ احد میں تفصیلی بحثیں آپ سمجھ گئے ان اشاروں سے، تو اب آپ بھی نہیں سروائو مزید کر پائیں گے، اور میں بھی انشاءاللہ ادھار کرتے ہیں. زندگی میں پھر کبھی موقع رہا میں اس انسٹیٹیوٹ اور اس ادارے کا اعلان کرتا ہوں تا دم حیات خادم انشاءاللہ. اور میں نے بھائی جان کو کہہ دیا ہے کہ آپ کو جب کبھی جس سلسلے میں اس ناچیز کی ضرورت ہوگی مجھے اپنی پشت پہ کھڑا ہوا پاؤ گے. تو امید ہے کہ یہ ملاقاتیں اب یہ سلسلے رہیں.